تصور کریں ایک ایسی ہوا کا جو اس قدر گرم اور زہریلی ہے کہ وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ جاندار کا گوشت تک ہڈیوں سے جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اوہ باپ رے، یہ تو بہت خوفناک سننے میں لگتا ہے۔ بالکل، اور مقامی زبان میں اسے جلوت یا باد سموم کہتے ہیں۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے یا کسی ہالی ووڈ فلم کا منظر نہیں ہے۔ صحیح، یہ تو بلوچستان کے خاران صحرا کی ایک حقیقت ہے۔ ہاں، خاران کا صحرا۔ جب ہم بلوچستان کے بارے میں سوچتے ہیں تو اکثر ذہن میں صرف خشک پہاڑ آتے ہیں، لیکن اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ حیرت انگیز اور پیچیدہ ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ تو ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز یوٹیوب چینل کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بے حد عظیم اور معلوماتی کتاب پر بات کرنے والے ہیں۔ ہاں، اور کتاب کا نام ہے بلوچستان ہسٹوریکل اینڈ پولیٹیکل پروسیسز، جس کے مصنف ہے A.B. عوان۔ صحیح، اس کے صفحات اور ان میں چھپے رازوں کو کھنگالنے والے ہیں ہم۔ ہمارا مقصد اس پیچیدہ تاریخ، اس کے جغرافیے اور ان عظیم سلطنتوں کے عروج اور زوال کو آسان اور دلچسپ بنا کر پیش کرنا ہے۔ جو واقعی ایک مشکل کام ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے۔ بالکل، لیکن اس سے پہلے کہ ہم تاریخ کے اس گہرے سفر پر نکلیں، ایک ضروری اعلان۔ واضح طور پر یہ بتانا لازمی ہے کہ یہ آڈیوز AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تیار کیے گئے ہیں۔ ہاں، تو اس وجہ سے بولنے میں جنس یعنی جینڈر اور تلفظ کی کچھ غلطیاں ممکن ہیں۔ صحیح کہا۔ یہ آڈیوز محض تعلیمی مقاصد کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ علم کا یہ خزانہ سب تک پہنچ سکے۔ یہ ایک بہترین آغاز ہے۔ ایوانس کی یہ کتاب واقعی تاریخ کے ان غمنام گوشوں کو سامنے لاتی ہے جن پر عام طور پر بات نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہے۔ اس جائزے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس خطے کی پیچیدہ تاریخ کو صرف چند تواریخ یا جنگوں تک محدود نہ رکھیں۔ یعنی ان محرکات کو سمجھیں جنہوں نے ان واقعات کو جنم دیا۔ بالکل، کسی بھی خطے کی سیاست اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس مٹی، اس جغرافیے کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے کھول کر سمجھتے ہیں، کیونکہ کتاب میں اس پر بہت گہرائی سے بات کی گئی ہے۔ ہاں، مصنف نے بلوچستان کے جغرافیے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے: بالائی پہاڑی سلسلے، زیرین پہاڑی سلسلے، میدانی علاقے اور صحرا۔ اب ان صحراؤں کا ذکر جو کتاب میں ہے وہ سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ جیسے میں نے آغاز میں بڑے سموم کا ذکر کیا، وہاں لال ریت کی 20 فٹ اونچی لہریں جم جاتی ہیں۔ 20 فٹ؟ واقعی؟ ہاں، جو دور سے دیکھنے پر ایسے لگتی ہیں جیسے کسی نے اینٹوں کی ایک انتہائی مضبوط اور لمبی دیوار کھڑی کر دی ہو۔ ارے واہ! اور پھر دوسری طرف کچی کا صحرا ہے، جہاں دھوپ اس قدر شدت ہوتی ہے کہ وہاں بننے والے سراب یعنی مراجز انسان کی آنکھوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ بالکل دھوکہ دے دیتے ہیں، لیکن پھر اسی خطے میں ایک عجیب سا تضاد بھی نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف یہ خوفناک صحرا ہے تو دوسری طرف مکرن کی خوبصورت اور سرسبز کھجوروں کی وادیاں ہیں۔ اچھا، ہاں، اور کوئٹہ کی برف پوش چوٹیاں بھی۔ صحیح۔ میسن اور ہولٹک جیسے سیاحوں نے اپنی تحریروں میں اس جغرافیائی تضاد کو بیان کیا ہے۔ تو یہاں مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی۔ ایک طرف ایسی زمین جو انسان کو پگھلا دے اور دوسری طرف جما دینے والی برف۔ ایسی انتہا پسند زمین یہاں کے رہنے والوں کے مزاج پر کیا اثر ڈالتی ہوگی؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ اصل میں جغرافیہ کسی قوم کی صرف رہائش کی جگہ نہیں، وہ ان کا مقدر طے کرتا ہے۔ بالکل۔ یہاں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ خدران کے صحرا کی وہ خوفناک ہوا اور کچی کی جلا دینے والی گرمی نے وہاں کے باشندوں کو جسمانی اور ذہنی طور پر انتہائی سخت جان بنا دیا۔ یعنی جب آپ کی روزانہ کی زندگی ہی موت کے خلاف ایک جنگ ہو تو آپ چھوٹی موٹی مشکلات سے نہیں گھبراتے۔ صحیح۔ اور یہ علاقے دیکھنے میں بنجر ضرور ہیں، لیکن میکران کی انہی وادیوں نے صدیوں تک ہندوستان کا مغرب سے رابطہ قائم رکھا۔ ہاں، اور واقعی یہی وہ گزرگاہیں ہیں جنہوں نے اس زمین کو تاریخ کے ہر اہم دور میں زندہ رکھا۔ یہ زمین کبھی خالی نہیں رہی۔ عظیم سلطنتیں یہاں سے گزریں۔ بابل یعنی بیبلون اور اسوریوں کا ذکر ملتا ہے۔ آج بھی یہاں کے قالین میں یعنی جو کارپیٹس ہیں ان کے ڈیزائنز میں ان قدیم تہذیبوں کی جھلک ملتی ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے۔ بہت حیرت کی بات ہے۔ پھر سکندر اعظم کی واپسی کا پرخطر سفر بھی اسی راستے سے ہوا تھا۔ اس کی عظیم فوج کا تو برا حال ہو گیا تھا اس جغرافیہ میں۔ بالکل۔ پھر عربوں کی آمد پر آتے ہیں۔ ہم سب نے پڑھا ہے کہ محمد بن قاسم نے حملہ کیا تھا۔
صحیح 711 عیسوی میں۔ لیکن اس کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ عرب یہاں فوج کشی سے صدیوں پہلے تاجر بن کر آ چکے تھے۔ اوہ اچھا، مطلب ان کا آنا جانا پہلے سے تھا۔ میکران صدیوں تک ہندوستان کی تجارت کی سنہری چابی تھا۔ صحیح۔ عرب گورنر ہارون بن زرہ کی قبر کا ذکر ہے جو آج بھی لاس بیلا میں ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے عربوں نے 300 سال تک وہاں حکومت کی، 3 صدیاں، ہاں۔ لیکن آج یہاں عربی زبان کا کوئی نام و نشان نہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب بہت دلچسپ ہے۔ عرب سپاہی جو آئے تھے وہ شام یعنی سیریا سے آئے تھے، اچھا۔ اور وہ اپنے ساتھ عورتیں نہیں لائے تھے۔ انہوں نے مقامی پارسی بولنے والی عورتوں سے شادیاں کی۔ تو گھر میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ ماں کی زبان تھی۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو فتح کرتا ہے وہ اکثر مقامی ثقافت میں ہی جذب ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی زبردست وضاحت ہے۔ تو عربوں کے اثرات ختم ہونے کے بعد جن قبائل نے اس خطے کو پہچان دی، ان کی تاریخ کیا ہے؟ دیکھیں، بلوچستان نام کے باوجود یہاں صرف بلوچ نہیں رہتے۔ ہاں، 1961 کی مردم شماری کا حوالہ ہے کتاب میں۔ تقریباً 50% بلوچ اور براہوئی اور 33% پٹھان ہیں۔ صحیح۔ پٹھانوں کی تاریخ کو بنی اسرائیل سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ اور براہوئی قبائل جو سائتھینز یا ٹرکو ایرانی نسل سے ہیں، ان کا قلات پر قبضہ رہا۔ پھر بلوچوں کی لمبی ہجرت کا سفر شروع ہوتا ہے، حلب یعنی الیپو سے کرمان اور وہاں سے میکران۔ ایک بہت ہی لمبا اور تھکا دینے والا سفر، اور اس میں رند اور لشاری قبائل کی عظیم جنگ کا ذکر بھی تو ہے۔ میر چاکا رند اور میر گیو حرام کی جنگ جو 30 سال تک چلتی رہی۔ اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان دونوں قبائل نے 30 سال تک اپنوں سے ہی خون ریزی کی، اور وہ بھی صرف چراگاہوں کے لیے؟ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ خانہ بدوش زندگی میں ہجرت کسی چھٹی پر جانے کا نام نہیں تھا۔ وہ ان کی زندگی اور بقا کا مسئلہ تھا۔ بالکل، چارہ گاہیں ان کا بینک اکاؤنٹ تھے، اور آخر میں دونوں ہار گئے۔ جو بلوچ پنجاب اور سندھ گئے وہ اپنی زبان اور ثقافت کھو بیٹھے۔ ہاں، صرف ان کا نام بلوچ رہ گیا، باقی سب مقامی ثقافت میں جذب ہو گیا۔ زمین کا مزاج بدلنے سے انسان کا مزاج بھی بدل جاتا ہے۔ واقعی؟ اچھا، تو قبائلی لڑائیوں اور انتشار سے نکل کر آخر کار ایک مضبوط ریاست کیسے قائم ہوئی؟ یہاں داخلہ ہوتا ہے قلات میں احمد زائی خاندان کا۔ میر ناصر خان، جسے ناصر خان اعظم یا دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، 1749 کا دور۔ نادر شاہ نے اسے اپنے ظالم بھائی کو قتل کر کے اقتدار سنبھالنے کا مشورہ دیا تھا۔ صحیح۔ اس کی 44 سالہ بے مثال حکمرانی تھی۔ اس نے بلوچ کانفیڈریسی بنائی، یعنی دربار میں سرامان دائیں طرف اور جھالاوان بائیں طرف۔ بڑا منظم نظام تھا۔ اور اس کی عظیم فوج کا اندازہ لگائیں، 2.5 لاکھ سپاہی۔ 2.5 لاکھ اس وقت میں؟ یہ تو بہت بڑی طاقت تھی۔ بالکل۔ اس نے افغان بادشاہ احمد شاہ ابدالی کو فتح کر کے برابری کا معاہدہ کیا تھا۔ لیکن مجھے اس کا عدالتی نظام بڑا پسند آیا، جہاں مسئلہ سزا دینے سے زیادہ فرقین کی رضامندی پر مبنی تھا۔ اس نے قبائلی انا کو ٹھیک رکھنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا۔ اور وہ پیسے بانٹنے کے بجائے ہنرمندوں کو انعامات دیتا تھا تاکہ کام کو فروغ ملے۔ ناصر خان ایک عام قبائلی سردار نہیں تھا۔ اس نے مرکزی اختیار جیسے جنگ اور معاہدے اپنے پاس رکھا، اور مقامی مسائل سرداروں پر چھوڑ دیے۔ یہ اس وقت کا ایک بہترین کانسٹیٹیوشنل ماڈل تھا، جس سے مرکز بھی مضبوط رہا اور سردار بھی خوش رہے۔ زبردست۔ لیکن کلات کے سروج کے دوران ارد گرد کے علاقوں میں عظیم سلطنتیں ٹوٹ رہی تھیں۔ صحیح، جس نے بیرونی طاقتوں کو دعوت دی۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا زوال ہو رہا تھا۔ نادر شاہ کا قتل عام اور بہادر شاہ ظفر کی رنگون جلا وطنی۔ اور افغانستان میں بادشاہ گردی چل رہی تھی۔ احمد شاہ ابدالی کے عروج سے لے کر شاہ شجاع اور شاہ محمود کی آپس کی لڑائیاں۔ مکمل خون ریزی۔ پھر پنجاب میں رنجیت سنگھ کی طاقت کا عروج، پشاور پر قبضہ۔ وہاں ایبٹابیل کا خوفناک راج تھا، جسے مقامی لوگ ابو طویلہ کہتے تھے۔ ہاں، وہ اٹالین مرسنری۔ اور رنجیت سنگھ کا شاہ شجاع سے کوہ نور ہیرا چھین لینا۔ ان سب کے درمیان انگریزوں کا خوف بڑھ رہا تھا کہ روس یعنی رشیا آگے بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے کھول کر سمجھتے ہیں۔ انگریز بلوچستان پر قبضہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ انہیں وہاں سے کچھ ملنا تھا۔ بالکل نہیں،
وہاں کوئی خزانہ نہیں تھا ان کے لیے۔ وہ صرف روس کا راستہ روکنا چاہتے تھے اور بلوچستان صرف ایک گزرگاہ کے طور پر ان کے راستے میں آ گیا۔ اور اس کوریڈور پر کنٹرول کے لیے انہوں نے کلات کے خان مہراب خان کے خلاف سازش کی۔ مطلب یہی دی گریٹ گیم تھا۔ ہاں، افغانستان کی سیاست اور روسی خطرے نے انگریزوں کو فوری فیصلے کرنے پر مجبور کیا۔ یعنی اس اتھل پتھل میں یہ محض اقتدار اور طاقت کا کھیل تھا، اس میں نہ کوئی ہیرو تھا نہ ویلن۔ صحیح کہا، سب اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے تھے۔ انگریز اپنا ایمپائر بچا رہے تھے اور مقامی سردار اپنے بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ کتاب کے اس حصے سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچستان کی تاریخ ایک اکیلے خطے کی تاریخ نہیں ہے۔ یہ عظیم طاقتوں، تاجروں، خانہ بدوشوں اور شاہ سواروں کی آپس میں ٹکراؤ کی داستان ہے۔ بالکل۔ اگر سننے والے اس پر غور کریں تو ایک آخری خیال ذہن میں آتا ہے، اگر جغرافیہ ہی کسی قوم کی تقدیر لکھتا ہے تو کیا بلوچستان کی تاریخی اور سیاسی پیچیدگیاں صرف اس وجہ سے ہیں کہ یہ ہمیشہ دوسری عظیم طاقتوں کے درمیان گیٹ وے بن کر کھڑا رہا؟ صحیح سوال ہے۔ کیا واقعی راستہ دینے والے کو ہمیشہ قیمت چکانی پڑتی ہے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو صدیوں کی تاریخ پر بھاری پڑتی ہے۔ واقعی۔ خیر، کتاب کا یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اگلے باب پر آگے بڑھیں گے اور اس تاریخی داستان کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے اس ڈیپ ڈائیو میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اگر تصور کیا جائے نا، یعنی کہ کاغذ پر ایک عظیم شطرنج کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، مہرے پوری احتیاط سے سجائے گئے ہیں اور آگے کے کئی چالوں کا حساب پہلے ہی لگایا جا چکا ہے۔ ہاں، اور بالکل پرفیکٹ لگ رہا ہے سب کچھ کاغذ پر۔ بالکل، لیکن جب حقیقت میں وہ کھیل زمین پر شروع ہوتا ہے نا، تو جس بورڈ پر کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ اچانک آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور اس سے بھی بڑی حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ مہرے خود کھلاڑی پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعی کسی بھی فتح کے خواب کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ صحیح کہا۔ تو پچھلے تفصیلی جائزے میں جس عظیم کھیل یعنی گریٹ گیم کی بنیاد کا ذکر آیا تھا نا، آج کا یہ سفر اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کی گہرائی میں جائے گا کہ جب وہ سیاسی خواب حقیقت کی دشوار گزار زمین پر اترے تو ان کا انجام کیا ہوا۔ اور آج کا اصل مقصد 19ویں صدی میں دریائے سندھ یعنی انڈس ریور کے علاقے میں برطانوی دلچسپی کی جغرافیائی اور سیاسی کہانی کے اسباب کو کھول کر سامنے رکھنا ہے۔ ہاں، اور اس میں سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ کس طرح لندن کے ٹھنڈے کمروں میں بنائے گئے عظیم الشان منصوبے قبائلی مزاحمت اور قدرت کے قہر کے سامنے بالکل بے بس اور ڈھیر ہو گئے۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت دلچسپ ہوگا کہ کاغذی لکیریں میدان میں کیسے مٹی بن جاتی ہیں۔ دیکھیں، اس شطرنج کی آگ کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے نا وقت کے پہیے کو تھوڑا پیچھے گھمانا ہوگا۔ 19ویں صدی کے بالکل آغاز میں برطانوی حکمرانوں کے ذہنوں پر ایک بے نام سا خوف مسلط تھا۔ کس قسم کا خوف؟ یعنی کسی دشمن کا ڈر تھا انہیں؟ بالکل، یہ خوف اس بات کا تھا کہ برِ صغیر پر فرانس اور روس کسی بھی وقت مشترکہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اس پس منظر میں 1807 میں کیپٹن بلیئر نام کے ایک افسر کی رپورٹ سامنے آتی ہے۔ اچھا، 1807 میں؟ یہ تو کافی پہلے کی بات ہے۔ ہاں، اور یہ پہلی بار تھا جب کسی سرکاری کاغذ پر واضح طور پر کہا گیا کہ دریائے سندھ کو دشمن کی پیش قدمی روکنے کے لیے ایک عظیم سرحد یعنی گرینڈ فرنٹیئر سمجھنا چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے اس سرحد کی اہمیت صرف فوجی تو نہیں تھی، ہے نا؟ صحیح پکڑا آپ نے۔ کچھ ہی عرصے بعد 1830 میں لارڈ ایلنبرو کی ایک بہت اہم رپورٹ سامنے آئی۔ وہ اس وقت بورڈ آف کنٹرول فار انڈیا کے صدر تھے اور انہوں نے اس خوف کو ایک اقتصادی ہتھیار میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ دریائے سندھ صرف ایک سرحد نہیں بلکہ ایک تجارتی آلہ ہے۔ مجھے یہاں ایک چیز تھوڑی پریشان کر رہی ہے۔ ایک دریا کو اقتصادی ہتھیار کے طور پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یعنی چاہے ان کا مقصد صرف وہاں سے گزرنے والے تاجروں پر ٹیکس لگانا تھا، یا اس تجارت کے پیچھے وہاں کے باشندوں کو اپنا محتاج بنانے کی کوئی اور بڑی چال تھی؟ اصل منصوبہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور پیچیدہ تھا۔ اس زمانے کے وسائل کو ذہن میں رکھیں۔ اس وقت برطانوی مال پہلے ایک بہت لمبا اور دشوار سفر طے کرتا تھا۔ لمبا سفر؟ مطلب کہاں سے کہاں تک؟
دیکھیں، وہ مال بحری جہازوں کے ذریعے آتا، دریائے گنگا کے راستے جاتا، پھر وہاں سے زمینی راستے کے ذریعے پنجاب اور وہاں سے کابل سے ہوتا ہوا آگے بخارا تک پہنچتا تھا۔ یہ رسد اور ٹرانسپورٹ کا راستہ اتنا لمبا تھا کہ آخری منزل تک پہنچتے پہنچتے برطانوی چیزوں کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگتی تھی۔ اوہ، اور مقابلے میں روسی تاجر کہاں تھے؟ یہی تو پوائنٹ ہے۔ اس کے برعکس روسی تاجر سینٹرل ایشیا میں اپنا مال سستے میں فروخت کر رہے تھے، اور ان بازاروں پر روسی اثر و رسوخ تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ایلن برو نے اس میکینکس کو سمجھا۔ تو انہوں نے اس کا حل کیا نکالا؟ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ اگر دریائے سندھ کے راستے سیدھا کابل تک مال پہنچایا جائے تو ٹرانسپورٹ کا سفر آدھا رہ جائے گا، مال پر آنے والی لاگت آدھی ہو جائے گی، اور نتیجتاً وہ روسی تاجروں کو قیمت کے میدان میں شکست دے سکیں گے۔ اچھا، تو بات صرف زمین پر قبضے کی فوجی جنگ کی نہیں تھی، بلکہ اس زمانے کی ایک پرائس وار تھی۔ اگر آپ دشمن کو اقتصادی طور پر وہاں کے بازار سے ہی نکال دیں گے تو آپ وہاں کی سیاست اور دربار پر خود بخود اثر انداز ہو جائیں گے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ تجارت کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا تھا۔ بالکل ایک ماسٹر سٹروک تھا یہ۔ چلیے اس کو تھوڑا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس دریا کی گہرائی ناپنے کی ضرورت پیش آئی، اور 1831 میں الیگزینڈر برنز کو ایک انتہائی عجیب مشن پر بھیجا گیا۔ ہاں، وہ بگی والا واقعہ۔ بالکل، بظاہر تو وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے لیے انگریزی گھوڑوں اور ایک انتہائی بھاری اور عظیم الشان بگھی کا تحفہ لے کر جا رہا تھا، لیکن اصل مقصد دریائے سندھ کی جاسوسی کرنا تھا۔ یعنی یہ تو بالکل کسی ٹروجن ہارس کی طرح لگ رہا ہے نا؟ ظاہر میں تحفہ، مگر اندر ہی اندر راستے کی جاسوسی۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا، اور اس زمانے کی ڈپلومیسی کی یہ سب سے خوبصورت اور چالاک مثال ہے۔ بظاہر تو وہ دوستی کا پیغام تھا، مگر اصل مقصد دریائے سندھ کے بہاؤ، اس کی گہرائی اور دشواریوں کی پیمائش کرنا تھا، تاکہ یہ حساب لگایا جا سکے کہ کیا اس دریا میں انگریزوں کے بڑے تجارتی جہاز چل سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن کیا رنجیت سنگھ ان کی اس چال کو سمجھ نہیں پائے؟ رنجیت سنگھ، جو کہ اپنے وقت کے بہت ہوشیار اور دور اندیش حکمران تھے، انہوں نے ان گھوڑوں اور اس وشال بگھی کو دیکھا۔ انہوں نے فوراً برطانوی نیت کو بھانپ لیا اور افسروں سے پوچھا کہ صرف اس ایک بگھی کو لانے کے لیے بحری افسروں کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی، جو پورے راستے لگاتار دریا کا ناپ لے رہے ہیں۔ واہ، انہیں پتہ چل گیا تھا۔ بالکل۔ رنجیت سنگھ نے اس وقت ایک بہت مشہور جملہ کہا تھا کہ جب دریا پہ دشمن کے جہاز تیرنے لگیں تو سمجھ لو کہ اب سندھ بھی گیا۔ انہیں پتا تھا کہ تجارت صرف پہلا قدم ہے۔ یہاں آ کر نا سیاست کے دھاگے تھوڑے آپس میں الجھتے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو برطانیہ اپنی تجارت بڑھانا چاہتا تھا اور مقامی حکمرانوں سے دوستی یا جاسوسی کا کھیل کھیل رہا تھا، لیکن پھر 1838 میں ٹرائی پارٹائٹ ٹریٹی یعنی سہ فریقی معاہدہ طے پاتا ہے۔ ہاں، یہ معاہدہ بہت اہم ہے۔ اور اس کہانی میں ایک نیا کردار سامنے آتا ہے، دوست محمد۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ دوست محمد اچانک روس کی طرف کیوں جھکنے لگا، جبکہ وہ تو انگریزوں سے ہی اپنے مسائل حل کروانا چاہتا تھا نا؟ یہ جیو پولیٹکس کی اہم ترین کڑی ہے، جہاں سے اس پورے منصوبے میں خون شامل ہونا شروع ہوتا ہے۔ برطانیہ کی پالیسی واضح تھی، وہ اپنے اس علاقے میں کسی طاقتور پڑوسی کے بجائے ایک دبی ہوئی اور تقسیم شدہ افغان حکومت چاہتا تھا تاکہ اس کی اپنی سرحدیں محفوظ رہیں۔ اچھا، اور دوست محمد کا کیا مسئلہ تھا؟ دوست محمد اس وقت کابل کا حکمران تھا۔ اس کی اصل تکلیف یہ تھی کہ وہ اپنا پرانا علاقہ پشاور واپس لینا چاہتا تھا، جو اس وقت رنجیت سنگھ کی سکھ سلطنت کے قبضے میں تھا۔ دوست محمد نے برطانیہ سے بار بار اپیل کی کہ وہ رنجیت سنگھ پر دباؤ ڈالیں۔ بالکل، لیکن جب انگریزوں نے دوست محمد کی اس مانگ کو رد کر دیا تو اس نے مجبوری اور غصے میں روسی نمائندے کیپٹن پال وٹکیوچ کا دروازہ کھٹکھٹایا، جو پہلے سے جاسوسی کے لیے کابل میں موجود تھا۔ ویٹ، یہ وہی وٹکیوچ ہے جس کی موت کی کہانی انتہائی دردناک اور حیران کن تھی؟ جی ہاں، یہ وہی وٹکیوچ ہے۔ وہ وہاں کابل میں روسی مفادات اور اثر و رسوخ کے لیے دن رات کام کر رہا تھا۔ وہ دوست محمد کو مسلسل یقین دلا رہا تھا کہ روس ہر قدم پر اس کی مدد کرے گا۔ تو پھر مسئلہ کہاں خراب ہوا؟ مسئلہ وہاں خراب ہوا جب برطانیہ کی جانب سے روس کو شدید سفارتی احتجاج اور دھمکی دی گئی تو روسی حکومت پیچھے ہٹ گئی
اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ وٹکیوچ کو جانتے ہی نہیں اور وہ ان کا سرکاری نمائندہ ہے ہی نہیں۔ اوہو، اپنے ہی نمائندے کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ہاں، جب وسکیوچ واپس سینٹ پیٹرزبرگ پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ اس کی اپنی حکومت نے اسے ایک معمولی مہرے کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا ہے۔ اس شدید ناامیدی اور ذلت کی وجہ سے اس نے خود کو گولی مار لی۔ یہ خوفناک واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ملکوں کے درمیان کھیلی جانے والی یہ عظیم شطرنج کس قدر بے رحم ہوتی ہے، اور اسی سفارتی بے رحمی کو آگے بڑھاتے ہوئے برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ دوست محمد اب قابل اعتبار نہیں رہا۔ صحیح، انہوں نے فیصلہ کیا کہ دوست محمد کو ہٹا کر شاہ شجاع کو دوبارہ کابل کے تخت پر بٹھا دیا جائے۔ شاہ شجاع جو عوام میں بالکل غیر مقبول تھا، اور اسی منصوبے نے آرمی آف دی انڈس یعنی دریائے سندھ کی عظیم فوج کو اس دردناک سفر پر نکالنے پر مجبور کر دیا۔ یہاں آ کر معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اصل منصوبہ تو یہ تھا کہ یہ فوج پنجاب کے آسان راستے سے کابل جائے گی، لیکن پھر انجیت سنگھ نے انکار کر دیا نا۔ بالکل، اس نے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس عظیم فوج کو مجبوراً بہاولپور، سندھ اور بلوچستان کے انتہائی لمبے، ویران اور خشک راستوں سے گزرنا پڑا، اور اگر ہم اسے بڑے پس منظر سے جوڑیں تو رسد یعنی لاجسٹکس کا جو حال اس دشوار گزر راستے پر ہوا وہ فاتحین کے لیے ایک عذاب تھا۔ لاجسٹکس کی تباہی تو واقعی ایک برا خواب تھا، یعنی 19ویں صدی میں اتنی بڑی فوج کو زندہ رکھنا بہت مشکل تھا۔ ہر روز ٹنوں کے حساب سے اناج اور چارے کی ضرورت ہوتی تھی۔ شکرپور کراس کرنے کے بعد تو رسد فراہم کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ یہاں کلات کے خان مہراب خان کا کردار آتا ہے۔ ایک طرف انگریز اس سے ہزاروں اونٹ اور اناج مانگ رہے تھے، اور دوسری طرف کندہار کے سردار اس پر حملے کے لیے تیار تھے۔ مہراب خان تو دونوں چکیوں کے پاٹ میں پھنس گیا تھا۔ ہاں، جب وہ انگریزوں کو رسد فراہم نہ کر سکا تو انگریز افسروں نے فوراً نتیجہ نکال لیا کہ مہراب خان ان کا دشمن ہے اور غداری کر رہا ہے۔ لیکن کیا مہراب خان واقعی غداری کر رہا تھا، یا یہ بس برطانوی افسروں کی جلدی میں نکالی گئی غلط فہمی تھی؟ تاریخ و محققین بتاتے ہیں کہ مہراب خان بالکل بے گناہ تھا۔ چارلز مسن کی رپورٹ نے واضح کیا کہ یہ الزامات جھوٹے تھے۔ اصل مسئلہ برطانوی افسروں کا مقامی رویوں اور قبائلی ڈائنامکس کو بالکل نہ سمجھنا تھا۔ وہ زور زبردستی اور دھمکیوں سے کام لینا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے مقامی قبائل میں شدید غصہ پھیل گیا۔ صحیح۔ بلوچ قبائل جیسے میرس اور بگتیس، انہوں نے برطانوی فوج کی لمبی سپلائی لائنز پر لگاتار حملے شروع کر دیے۔ راستہ بھٹک جانے والے سپاہیوں کا قتل عام بات ہو گئی، اور فوج کا سامان اور اونٹ ہر روز لوٹے جانے لگے۔ حیرت کی بات ہے نا، ایک طرف فوج بھوک اور پیاس سے مر رہی تھی، سپلائی لائنز کٹ چکی تھی، اور دوسری طرف ان کے افسروں کا رویہ دیکھیں۔ ان دشوار گزار ریگستانوں میں یہ افسر 40 نجی ملازمین کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ بالکل، یہ زمینی حقائق سے کتنی بڑی دوری تھی۔ ایک بریگیڈیئر کے پاس صرف اپنے ذاتی سامان کے لیے 60 اونٹ تھے، اور وہ ان ویران راستوں پر قیمتی شیشے کے برتن، ولایتی شراب اور یہاں تک کہ شکار کے لیے اپنے فاکس ہاؤنڈز کتے بھی لے آئے تھے۔ کتے اور شراب اس بھیانک ریگستان میں، یہ لوگ تو بالکل حقیقت سے کٹے ہوئے تھے۔ ہاں، وہ تصور ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ کسی شاہی دورے پر نہیں بلکہ ایک وحشی میدان جنگ میں جا رہے ہیں، جہاں قدرت ان کا امتحان لینے والی تھی۔ اور یہ جو تکبر اور حقیقت کا ٹکراؤ ہے نا، یہ تب سب سے خوفناک ثابت ہوا جب ان کا سامنا ان کے سب سے بڑے دشمن سے ہوا، موت کی گھاٹی، یعنی بولان پاس اور اس کے آگے کا جھلسا دینے والا عذاب۔ یہ سفر فاتحین کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ جب یہ فوج شکارپور سے آگے پہاڑوں میں داخل ہوئی تو انہیں 3000 اونٹ پیچھے چھوڑنے پڑے، کیونکہ سندھ کے میدانوں والے اونٹ ان پتھریلے راستوں پر نہیں چل سکتے تھے۔ اور جو اونٹ آگے گئے ان کا کیا حال ہوا؟ بھوک کی وجہ سے انہوں نے زہریلی کنیر کی گھاس کھا لی، اور تھکان اور زہر سے وہ تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ پھر جب یہ لشکر دشت بی دولت یعنی دی انہیپی ڈیزرٹ میں داخل ہوا تو قدرت کا اصل قہر سامنے آیا۔ یہ 27 میل کا بنجر اور ویران قطعہ تھا، جہاں نہ کوئی درخت تھا نہ گھاس۔ اور ایسی جگہ پر پانی سب سے قیمتی چیز بن جاتی ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ روہان کے مقام پر پانی کی انتہائی قلت تھی، ہے نا؟ صحیح پڑھا آپ نے۔
وہاں صرف 2 کنویں تھے اور ایک کا پانی اس قدر بدبودار اور زہریلا تھا کہ پینے کے لائق ہی نہیں تھا۔ لیکن لوگ بھوک اور پیاس سے پاگل تھے تو انہوں نے وہی زہریلا پانی پیا۔ اوپر سے سموم نام کی زہریلی اور گرم ہوائیں چل رہی تھیں جو موت بانٹ رہی تھیں۔ او واو! جب یہ لوگ کسی طرح کوئٹہ پہنچے ہوں گے تو ان کی حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی کہ رسد کا نظام مکمل ٹوٹ چکا تھا۔ گوشت تو مل گیا لیکن آٹے کی قیمت آسمان پر تھی۔ گھی اور سبزیاں ناپید تھیں۔ ایک مقام پر تو ڈولی بیئررز جو بیماروں کو اٹھاتے تھے وہ گھاٹی کی وحشت سے اس قدر ڈر گئے کہ 40 بیمار اور زخمی سپاہیوں کو وہیں بے یارو مددگار چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کیا انہوں نے اپنے ہی زخمیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا؟ یہ تو انتہائی دردناک ہے۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ کیا فتح کے نشے میں چور افواج واقعی قدرت کو ہرا سکتی ہیں؟ ان ملازمین کا ڈر بے بنیاد نہیں تھا۔ 1834 میں شاہ شجاع کے سفر میں لوگ پیاس سے پاگل ہو کر کیچڑ چاٹنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ انگریز افسروں کو یہ سب پتا تھا لیکن ان کے تکبر انہیں اندھا کر چکا تھا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس ساری تباہی کو ہم کیسے سمجھیں؟ مطلب یہ کہ لندن میں بیٹھ کر نقشوں پر لکیریں کھینچنا آسان ہے، لیکن دشت بے دولت میں پوری عظیم سلطنت کی دولت مل کر بھی پینے کے پانی کا ایک قطرہ نہیں خرید سکے۔ وہ افسر جو شیشے کے برتن اور شراب لائے تھے، انہیں بھی آخر میں گندے کنووں کا زہریلا پانی پینا پڑا۔ بالکل، ان کی تباہی اس لیے نہیں ہوئی کیوں ان کے پاس وسائل نہیں تھے، بلکہ اس لیے ہوئی کیونکہ انہوں نے زمین، بدلتے موسم اور قبائلی نفسیات کو سمجھنے کی زحمت نہیں کی۔ مہراب خان جیسے لوگوں کو بے گناہ مارا گیا اور برنز جیسے لوگوں کو بھی آخر جان دینی پڑی۔ انہوں نے حقیقت سے آنکھیں چرا لی تھیں۔ صحیح۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا خلاصہ یہ ہے کہ دریائے سندھ اور سینٹرل ایشیا کی جیوپولیٹکس جتنی پرکشش تھی، اس تک پہنچنے کا راستہ اتنا ہی خوفناک اور وحشی قبائل اور قدرت کے قہر سے بھرا ہوا تھا۔ واقعی، اور یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ اس جائزے سے رخصت ہوتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اگر ان برطانوی حکمرانوں کو اس علاقے کی جغرافیائی اور قبائلی حقیقت کا مکمل اندازہ ہوتا تو کیا وہ کبھی بھی پہلی افغان جنگ شروع کرنے کی حماقت کرتے؟ یا عظیم تر سلطنت بنانے کی ہوس ہمیشہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ہم اس کہانی کے اگلے حصے یعنی اگلی نسل کے سفر اور سندھو پنجاب کے مکمل قبضے اور تباہی پر اگلے لیکچر کے نئے چیپٹر میں تفصیلی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اس آگ میں گھرے شطرنج کے بورڈ کو ذہن میں رکھیے گا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے آپ ایک ایسے لکو دک صحرا کے بالکل بیچوں بیچ کھڑے ہیں، جہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ بالکل، اور جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت کوئی 117 ڈگری فahrenheit تک پہنچ جاتا ہے، سورج یعنی بالکل آگ برسا رہا ہے، اور اچانک افق سے ریت کے دیوہیکل طوفان اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، جنہیں سن کر ہی خوف آتا ہے۔ ہاں، مقامی لوگ خوف اور حیرت سے ان بھگولوں کو باقاعدہ رقص کرنے والے درویش کہتے ہیں۔ ہر طرف موت کا سناٹا ہے اور ارد گرد ایسے جنگجو قبائل بستے ہیں جن کے لیے قافلوں کو لوٹنا ان کے روزگار کا ایک عام حصہ ہے۔ اور بظاہر یہ ایک ایسا جہنم نما علاقہ معلوم ہوتا ہے جہاں کوئی بھی باشعور انسان قدم نہیں رکھنا چاہے گا۔ صحیح، لیکن حیران انگیز بات یہ ہے کہ 19ویں صدی کے وسط میں دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور برطانوی سلطنت کو اچانک ہی احساس ہوا کہ ان کی عالمی بقا کا انحصار اسی بے رحم اور وحشتناک خطے پر ہے۔ تو پچھلی نشست میں ہم نے جن تاریخی حالات پر بات کی تھی، آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی ہماری اس تفصیلی تحقیق کا مقصد ان دستاویزات اور اس دور کے افسروں کی ڈائریوں کا گہرائی سے جائزہ لینا ہے۔ بالکل، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ برطانوی سامراج نے اس ناممکن جغرافیے پر اپنا تسلط آخر کیسے قائم کیا۔ ہاں، اور ہم دو انتہائی متضاد انتظامی نظاموں کی کھوج لگائیں گے۔ ایک طرف فوجی طاقت پر مبنی جان جیکب کا خوفناک حد تک منظم عسکری نظام ہے، اور دوسری طرف رابرٹ سنڈیمن کی وہ نفسیاتی اور سفارتی بساط ہے جس نے قبائلی روایات کو ہی سلطنت کا ہتھیار بنا دیا۔ بالکل۔ تو
شروعات یہیں سے کرتے ہیں۔ یہ واقعی تاریخ کا ایک انتہائی دلچسپ موڑ ہے۔ اس خطے کو ہم صرف مقامی تناظر میں نہیں سمجھ سکتے ہیں نا؟ جی ہاں، بالکل۔ ان دستاویزات کا جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں نا، تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس وقت کی عالمی سیاست ایک بہت بڑے بحران سے گزر رہی تھی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، برطانوی سلطنت نے ہندوستان کے زرخیز میدان تو فتح کر لیے تھے، لیکن اب انہیں مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے ایک بہت بڑے خطرے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی، اور یہ خطرہ روس کا تھا۔ اچھا، ہاں، اور سورسز میں اس خطرے کی شدت کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس وقت ہرات کو، جو آج کے افغانستان میں واقع ہے، باقاعدہ ہندوستان کی چابی سمجھا جاتا تھا۔ جی، ہندوستان کی چابی۔ برطانوی حکمت عملی کے مطابق اگر کوئی طاقت اس چابی کو حاصل کر لیتی تو اس کے لیے برصغیر کے دروازے کھل جاتے۔ یعنی وہ سیدھا اندر آ سکتے تھے۔ برطانوی افواج سندھ اور پنجاب کو فتح کر کے دریائے سندھ کو تو عبور کر چکی تھیں، لیکن ان کی نظریں اس دریا سے بہت آگے ان خشک پہاڑوں پر جمی تھی۔ اور اس کی ایک بہت ٹھوس وجہ بھی تھی۔ اگر ہم اس وقت کے جغرافیائی حالات کو دیکھیں تو وسطی ایشیا اور افغانستان سے ہندوستان میں داخل ہونے کے لیے چند مخصوص راستے ہی موجود تھے۔ ان میں سب سے اہم درہ بولان تھا۔ یہ وہ راستہ تھا جس پر کنٹرول حاصل کیے بغیر برطانیہ اپنے سامراجی مفادات کا تحفظ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ بالکل، اگر روس ہرات تک پہنچ کر اپنی پیش قدمی جاری رکھتا تو درہ بولان وہ واحد دیوار تھی جو اسے روک سکتی تھی۔ صحیح کہا آپ نے۔ اسی لیے کوئٹہ اور درہ بولان پر اپنا تسلط قائم کرنا برطانیہ کے لیے اب محض ایک سفارتی خواہش نہیں رہی تھی، بلکہ ان کی فوری عسکری بقا کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اگر اس پوری صورتحال کو ہم ایک سادہ سی تشبیہ سے سمجھے نا، تو یہ دنیا ایک عالمی شطرنج کی بساط بنی ہوئی تھی۔ لیکن اس بساط پر درہ بولان اور کوئٹہ محض کوئی عام خانے نہیں تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دراصل ایک انتہائی تنگ چوک پوائنٹ یعنی ایک بوتل کی گردن کی طرح تھے۔ ایک ایسا راستہ جہاں آپ کی فوج کی نقل و حرکت، آپ کی رسد، ہتھیار، غرض کے پوری لائف لائن کا انحصار اسی ایک تنگ گزرداہ پر تھا۔ ایک دم صحیح تشبیہ ہے۔ اگر آپ کا مخالف اس چوک پوائنٹ پر قبضہ کر لے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہندوستان کے اندر آپ کی فوج کتنی بڑی ہے، آپ کا رابطہ کٹ جائے گا اور آپ کھیل ہار جائیں گے۔ بالکل ہار جائیں گے۔ اور اس چوک پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے جو راستہ سندھ سے گزرتا تھا، یعنی سکھر سے لے کر شکارپور، سبھی اور پھر درہ بولان کے پار تک، یہ برطانوی فوج کی سب سے اہم شریان تھی۔ لیکن مسئلہ صرف راستہ نہیں تھا، صحرا بھی تو تھا۔ جی، لیکن دستاویزات بتاتی ہیں کہ مسئلہ صرف جغرافیے کی سختی نہیں تھا۔ اس راستے پر سب سے بڑا خطرہ وہاں آباد بلوچ قبائل تھے۔ بختی، ڈومکی اور جخرانی قبائل نے صدیوں سے اس علاقے کے بنجر پن اور غربت کی وجہ سے حملہ آور ہونے کو ہی اپنا روزگار بنایا ہوا تھا۔ یعنی قافلے لوٹنا ہی ان کی بقا کا ذریعہ تھا، لوچ کر کے رکھ دیا تھا۔ اور اسی بدامنی اور عدم تحفظ کو ختم کرنے کے لیے برطانوی حکومت نے ایک انتہائی سخت فیصلہ کیا۔ ابتدائی دور میں چارلز نیپیئر، جو سندھ کا فاتح تھا، اس نے محسوس کیا کہ یہاں عام سویلین انتظامیہ کام نہیں کر سکتی۔ اسے فوجی کنٹرول کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جی، اس نے اس خطے کو کنٹرول کرنے کے لیے فوجی افسران کو تعینات کیا، اور یہیں سے ہماری کہانی میں ایک انتہائی غیر معمولی کردار داخل ہوتا ہے، اور وہ ہے جان جیکب۔ جان جیکب کا کردار بہت اہم ہے۔ جان جیکب نے سندھ ارریگولر ہارس نامی کیولری یونٹ کی کمان سنبھالی۔ اس نے جس علاقے کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا وہ خان گڑھ کہلاتا تھا۔ سورسز بتاتے ہیں کہ یہ علاقہ ویرانی اور موت کی علامت تھا۔ جی، لیکن پھر جیکب نے ایک ایسا نظام قائم کیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اس خطے کی تقدیر بدل دی۔ تو اس نظام کی بنیاد کیا تھی؟ جان جیکب کی انتظامیہ کے طریقے کو سمجھنا اس لیے اہم ہے کہ اس نے صرف بندوق کے زور پر حالات پر قابو پانے کی کوشش نہیں کی۔ جب وہ خان گڑھ پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ قبائل شوق سے جان لیوا حملے نہیں کرتے۔ اچھا، تو پھر کیا وجہ تھی؟ یہ اس بنجر زمین کی پیدا کردہ بھوک ہے جو انہیں اس انتہائی قدم پر مجبور کرتی ہے۔ اس لیے اس نے ایک دوہری حکمت عملی اپنائی۔ دوہری حکمت عملی یعنی طاقت اور کچھ اور؟
بالکل. ایک طرف تو اس کا عسکری نظام و ضبط اتنا سخت تھا کہ اس نے مجرموں کے لیے انتہائی کڑی سزائیں مقرر کیں، لیکن دوسری طرف، اور یہ حصہ سب سے اہم ہے، اس نے انہی قبائلی جنگجوؤں کو، جو کل تک برطانوی قافلوں کے لیے دہشت کی علامت تھے، معافی دے کر اپنی لیوس فورس میں شامل کر لیا. ذرا ایک منٹ رکیے، میں یہاں پر ایک بنیادی سوال اٹھانا چاہتا ہوں، بلکہ یوں سمجھیں کہ تھوڑا شیطان کے وکیل یعنی ڈیولز ایڈوکیٹ کا کردار ادا کرنا چاہوں گا. جی جی، ضرور پوچھیں. ہم سورسز میں پڑھتے ہیں کہ اس نے ان قبائل کو ایک طرح سے دیوار سے لگا دیا تھا. ایک واقعہ بہت واضح طور پر درج ہے کہ بگٹی قبیلے کا معاشی اور تجارتی رابطہ مکمل طور پر کاٹ دیا گیا تھا. ہاں، ان کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی. اور وہ بھوک سے اتنے نڈھال ہو چکے تھے کہ جب وہ جان جیکب کے پاس آ کر گرے اور انہیں آٹا فراہم کیا گیا تو وہ اسے پکانے تک کا انتظار نہیں کر سکے، یعنی وہ کچا آٹا ہی کھا گئے. یہ واقعی ایک بہت دل خراش تفصیل ہے. تو پھر جیکب نے انہی جنگجوؤں سے نہریں کھدوائیں، سڑکیں بنوائیں اور وہاں 10 لاکھ سے زیادہ درخت لگوائے. تو کیا ہم واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک عظیم منتظم تھا؟ میرا مطلب ہے کہ کیا یہ صرف ایک سفاک نو آبادیاتی استحصال نہیں تھا جس میں اس نے پہلے لوگوں کو بھوک سے مارا اور پھر ان سے بیگار لی؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی جائز اور گہرا سوال ہے، لیکن 19ویں صدی کے نو آبادیاتی نظام کو آج کے انسانی حقوق کے پیمانے پر ماپنا بہت مشکل ہے. وہ تو ہے. جان جیکب کوئی سماجی کارکن یا ہمدرد لیڈر نہیں تھا. وہ ایک برطانوی سامراج کا عسکری کمانڈر تھا جس کا واحد مقصد اپنی سلطنت کے تجارتی اور فوجی راستوں کو محفوظ بنانا تھا. آپ نے جس واقعے کا ذکر کیا نا، وہ دراصل اس کی صفاکی سے زیادہ اس دور کی حقیقت پسندانہ پالیسی یعنی پریگمیٹزم کو ظاہر کرتا ہے. حقیقت پسندانہ پالیسی کیسے؟ جیکب کا ماننا تھا کہ قبائل کو کچلنا کافی نہیں ہے، ان کی معیشت کی بنیاد بدلنی ہوگی. جب اس نے نہریں کھدوائیں اور زمینیں الاٹ کیں تو اس کے پیچھے مقصد ان پر احسان کرنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ ایک مستقل حل پیدا کرنا تھا. اچھا، یعنی ان کو کسان بنانا تھا؟ بالکل. جب ایک جنگجو نے بندوق چھوڑ کر نہر کے پانی سے اپنی فصل اگتی دیکھی تو اس کا معاشی مفاد بدل گیا. اب اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ تھا، اس کی فصل، اس کی زمین. یہ زبردستی کروائی گئی تبدیلی ضرور تھی، لیکن اس نے اس علاقے کو ایک خوفناک میدان جنگ سے ایک خوشحال زرعی مرکز میں بدل دیا. اور باغ اسی معاشی تبدیلی کا نتیجہ ہے. یعنی اس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ ایک مصروف اور زمین سے جڑا ہوا انسان لوٹ مار کا خطرہ مول نہیں لیتا. جی، یہی بات تھی. یہ واقعی انسانی نفسیات کا ایک گہرا استعمال تھا. اس نظام میں خوف، طاقت اور معاشی ترقی کا ایک عجیب سا امتزاج تھا. لیکن سورسز اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ جیکب کا یہ ماڈل ایک بند سرحد یا کلوز بارڈر کے تصور پر کھڑا تھا. ہاں، وہ سرحدوں کو بند رکھنے پر یقین رکھتا تھا. وہ انفراسٹرکچر بناتا تھا لیکن سرحدوں پر سخت پہرا دینے پر بھی یقین رکھتا تھا. تاہم اگر ہم تھوڑا شمال کی طرف یعنی پنجاب اور اس سے ملکہ سرحد کی طرف جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جغرافیہ بدلتے ہی یہ جیکب والا طریقہ کار بری طرح ناکام ہونا شروع ہو گیا. بالکل. پنجاب کی سرحد پر برطانوی انتظامیہ کو سکھوں کے دور سے ایک بالکل مختلف قسم کا نظام ورثے میں ملا تھا. سکھوں کا نظام؟ جی، سکھوں کا طریقہ کار، جسے کلوزڈ بارڈر سسٹم کہا جاتا تھا، وہ انتہائی سادہ لیکن تباہ کن تھا. وہ سرحد پر ایک لکیر کھینچ کر اپنے قلعوں کے اندر بند رہتے تھے. اچھا. ان کی پالیسی یہ تھی کہ سرحد پار رہنے والے قبائل سے کوئی رابطہ نہ رکھا جائے. سال میں ایک آدھ بار جب لگان وصول کرنا ہوتا تو فوج چڑھائی کرتی، قتل و غارت کرتی، ٹیکس وصول کرتی اور واپس قلعے میں آ کر بیٹھ جاتی. ارے یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک پریشر کوکر کو بند کر کے چولہے پر رکھ دیں اور امید کریں کہ وہ نہیں پھٹے گا. بالکل ایسا ہی تھا. ظاہر ہے جب آپ مقامی آبادی کو صرف دشمن سمجھیں گے اور ان سے ہر قسم کا سماجی رابطہ توڑ لیں گے تو اس کے نتیجے میں مسلسل چھاپے، حملے اور خون ریزی ہی ہوگی. برطانوی حکومت نے شروع میں اسی ناکام سکھ نظام کو جاری رکھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سرحد پر آگ لگی رہی. اور پھر اسی افراتفری کے بیچ رابرٹ سینڈیمن منظر عام پر آتا ہے. اور یہاں سے اس تجزیے کا سب سے حیران کن حصہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ سینڈیمن کی سوچ جان جیکب اور پچھلے تمام برطانوی افسران سے بالکل مختلف تھی. جی، رابرٹ سینڈیمن کی سب سے بڑی طاقت اس کی بندوق نہیں بلکہ اس کی سماجی مشاہدے کی صلاحیت تھی.
سماجی مشاہدہ؟ ہاں، جب اس نے سرحد کا جائزہ لیا تو اسے ایک بات سمجھ آ گئی کہ ان پہاڑوں میں رہنے والے قبائل کوئی بے ہنگم ہجوم نہیں ہے۔ ان کے اندر ایک صدیوں پرانا منظم اور انتہائی سخت قبائلی اور قانونی ڈھانچہ موجود ہے۔ یعنی ان کا اپنا ایک باقاعدہ سسٹم ہے؟ بالکل، اس نے محسوس کیا کہ طاقت کے زور پر ان سرداروں، جنہیں مقامی زبان میں تمندار کہا جاتا تھا، ان کی عزت کو پامال کر کے کبھی امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس نے پھر کیا حل نکالا؟ سنڈرمن کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس مقامی نظام کو تباہ کرنے کے بجائے اسے برطانوی انتظامیہ کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے اس نے جرگہ کے نظام کا انتخاب کیا۔ یہ جرگہ والا حصہ بہت دلچسپ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جرگہ ایک روایتی قبائلی اسمبلی ہوتی ہے جہاں لوگ بیٹھ کر مقامی رسم و رواج اور قبائلی قوانین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ جی بالکل وہی۔ تو سنڈیمن نے دراصل کیا یہ کہ اس نے ان سرداروں کو برطانوی حکومت کی طرف سے مالی مراد یا الاؤنسز دیے اور بدلے میں علاقے میں امن قائم رکھنے کی ذمہ داری انہی پر ڈال دی۔ ہاں، لیکن یہ صرف ایک دفتری حکم نامہ نہیں تھا۔ سنڈمن جس طرح سے ان قبائل کے ساتھ پیش آتا تھا وہ اس کے نظام کی اصل جان تھی۔ یعنی وہ قلعے میں بند ہو کر مجسٹریٹ کی طرح احکامات جاری نہیں کرتا تھا؟ بالکل نہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سنڈمن کی پالیسی کو دوستانہ غیر رسمیت یا فرینڈلی انفارمیلٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ اچھا۔ دستاویزات میں درج واقعات بتاتے ہیں کہ سنڈمن باقاعدہ ان قبائلی سرداروں کے خیموں میں جاتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر سجی یعنی روایتی طریقے سے بھنا ہوا پورا دمبا کھاتا تھا۔ کیا بات ہے! اور گھڑدار بھی کرتا تھا؟ جی ہاں، ان کے ساتھ گھڑ دوڑ کے مقابلوں میں حصہ لیتا تھا۔ اس نے اپنے رویے سے یہ ثابت کیا کہ وہ ان کے رواج، ان کی مہمان نوازی اور ان کی عزت نفس کا احترام کرتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ یہ سجی کھانا اور گھڑ دوڑ کرنا ظاہری طور پر تو بہت عام سی باتیں لگتی ہیں، لیکن قبائلی نفسیات میں ان کی کیا اہمیت تھی؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا یہ سردار اتنے سادہ تھے کہ صرف ایک برطانوی افسر کے ان کے ساتھ کھانا کھا لینے سے وہ اپنے ہتھیار ڈال دیتے؟ اس کے پیچھے اصل طریقہ کار یا نفسیاتی حربہ کیا تھا؟ دیکھیں، یہ کوئی سادگی کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ قبائلی روایات، خاص طور پر بلوچ اور پشتون ضابطہ حیات کا ایک بہت گہرا پہلو ہے۔ ان قبائل میں مہمان نوازی اور عزت کو جان سے زیادہ مقدم سمجھا جاتا ہے۔ غیرت کا مسئلہ ہے۔ بالکل، جب ایک طاقتور برطانوی افسر جس کے پاس فوج اور اختیارات کی کوئی کمی نہیں، وہ بغیر کسی محافظ کے ان کے خیمے میں ایک مہمان بن کر آتا ہے، تو قبائلی ضابطے کے تحت اس کی حفاظت اور اس کی عزت اس پورے قبیلے کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ زبردست! یعنی وہ انہیں اندر سے فتح کر رہا تھا۔ جی، سینڈی مین اس نفسیاتی محرک کو بخوبی جانتا تھا۔ وہ ان کے پاس فاتح بن کر نہیں بلکہ ایک معزز مہمان اور پھر ایک غیر جانبدار ثالث بن کر گیا۔ اس طرح اس نے قبائلی غیرت اور عزت نفس کو برطانوی سلطنت کے مفادات کے ساتھ جوڑ دیا۔ واہ! اور اس سفارتی حکمت عملی کا سب سے بڑا شاہکار ہمیں 1876 کے مستنگ معاہدے میں نظر آتا ہے۔ سورسز کے مطابق اس وقت قلات کے خان اور وہاں کے قبائلی سرداروں کے درمیان کئی سالوں سے ایک خونی خانہ جنگی چل رہی تھی۔ ہاں، کوئی بھی فریق پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ بالکل۔ تو سینڈی مین نے وہاں پہنچ کر جو کیا وہ واقعی سفارتکاری کی ایک ماسٹر کلاس ہے۔ اس نے فوجی طاقت کے ذریعے خانہ جنگی نہیں روکی، بلکہ وہ دونوں فریقین کے درمیان ایک ایمپائر کی طرح کھڑا ہو گیا۔ بالکل، مستنگ معاہدے کی خاص بات ہی یہی تھی کہ سینڈی مین نے ایک ایسی ثالثی کمیٹی بنائی جس میں خان کے نمائندے بھی تھے اور سرداروں کے بھی۔ اس نے ان کے مقامی قوانین کے مطابق ان کے تنازعات سنے اور فیصلے کیے۔ اس معاہدے کا نتیجہ یہ نکلا کہ خانہ جنگی تو ختم ہوئی، لیکن ساتھ ہی پورے کا پورا بلوچستان بغیر کسی بڑی جنگ کے برطانوی اثر و رسوخ کے دائرے میں آ گیا۔ یعنی مقامی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے روایتی نظام کی جیت ہوئی ہے، جبکہ در حقیقت برطانوی حکومت نے بغیر گولی چلائے پورے خطے کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں مجھے سورسز میں سے ایک بہت ہی حیران کن اور دلچسپ واقعہ یاد آ رہا ہے جو سینڈی مین کی اپروچ کو پوری طرح کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ ایک 97 سالہ باغی سردار تھا جس کا نام آزاد خان تھا۔ جی، آزاد خان کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ اس نے برطانوی حکومت کے خلاف شورش برپا کر رکھی تھی۔
اب اگر اس کی جگہ جان جیکب ہوتا تو وہ شاید فوج بھیج کر اس علاقے کو تباہ کر دیتا، لیکن سنڈیمن نے کیا کیا؟ وہ خود 200 میل کا طویل اور دشوار گزر سفر طے کر کے اس باغی سردار کے علاقے میں چلا گیا۔ اکیلا، بغیر کسی بڑی فوج کے؟ ہاں، وہ اس سے ملا، اس سے بات چیت کی اور اس کی انا اور عزت کی تسکین کرتے ہوئے اسے اپنا اتحادی بنا لیا۔ یہ واقعہ اتنا اثر انگیز تھا کہ وہ باغی سردار جب 101 سال کا ہوا تو وہ خود کوئٹہ چل کر آیا تاکہ سنڈیمن سے ملاقات کر سکے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ عزت اور احترام بعض اوقات توپوں سے زیادہ کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ واقعی، اور اس پالیسی کا حتمی امتحان اور اس کی کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں دوسری افغان جنگ کے دوران ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب جنگ چھڑی تو برطانوی فوج کو انہی دشوار گزار راستوں یعنی کوئٹہ اور درے بولان سے گزر کر قندھار کی طرف جانا تھا۔ کچھ سال پہلے تک یہ تصور بھی محال تھا کہ کوئی برطانوی قافلہ ان قبائل کے بیچ سے سلامت گزر سکے۔ کیونکہ وہ تو چوک پوائنٹ تھا اور وہاں قبائل کا کنٹرول تھا۔ بالکل، لیکن سنڈیمن کے اس جرگہ اور ثالثی نظام کی بدولت صورتحال بالکل بدل چکی تھی۔ قبائل نے نہ صرف برطانوی فوج کو بغیر کسی رکاوٹ کے پرامن طریقے سے گزرنے دیا، بلکہ انہوں نے برطانوی رسد کے لیے ہزاروں اونٹ اور جانور بھی فراہم کیے۔ حیرت کی بات ہے۔ جی، جس چوک پوائنٹ کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا نا، وہ بغیر کسی خون ریزی کے برطانوی فوج کے لیے ایک محفوظ شاہراہ بن چکا تھا۔ اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہمارے سامنے ایک ہی خطے میں ایک ہی سلطنت کے زیر سایہ کام کرنے والی دو دیوا ہیکل شخصیات نظر آتی ہیں۔ جیکب نے حالات کو اپنے عسکری تسلط اور ترقیاتی کاموں سے بدلا۔ اس کا نظام لکیر کھینچ کر سختی سے اس کی حفاظت کرنے پر مبنی تھا۔ اور دوسری طرف سنڈیمن تھا۔ ہاں، جبکہ سنڈیمن نے لکیریں مٹا دیں۔ اس نے مقامی ثقافت، نفسیات اور صدیوں پرانے قانونی ڈھانچے کو اپنا ہتھیار بنایا۔ دونوں نے اپنے اپنے طریقے سے برطانوی سلطنت کے لیے وہ نتائج حاصل کیے جو شاید ایک بڑی فوج اکیلے کبھی حاصل نہ کر پاتی۔ بالکل۔ اس سے ہمیں آج کے پیچیدہ دور کے لیے بھی ایک سبق ملتا ہے کہ جب آپ کسی نئے خطے یا لوگوں سے نمٹتے ہیں تو آپ محض ڈنڈے کے زور پر یا اپنا نظام مسلط کر کے پائیدار امن قائم نہیں کر سکتے۔ آپ کو وہاں کی تہذیب، وہاں کے لوگوں کی سوچ اور ان کے سماجی ڈھانچے کے اندر اترنا پڑتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت اہم نتیجہ ہے۔ دیکھیے، سامراجی مقاصد اپنی جگہ، لیکن انتظامی کامیابی کا دارومدار ہمیشہ اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ حقائق کو کس طرح تسلیم کرتے ہیں۔ جیکب نے بھوک کو تسلیم کیا اور زراعت دی۔ سنڈیمن نے عزت نفس کو تسلیم کیا اور انہیں طاقت میں حصہ دار بنایا۔ یہی وہ باریکیاں ہیں جو تاریخ میں ان دونوں نظاموں کو ایک دوسرے سے منفرد بناتی ہیں۔ اور یہاں پہنچ کر میرے ذہن میں ایک بہت ہی گہرا اور چھپتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جان جیکب اور رابرٹ سنڈیمن دونوں غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ دونوں نے اپنی زندگی اسی سرحدی مٹی کے نام کر دی۔ دونوں نے وہیں جان دی اور وہیں کی زمین میں دفن ہوئے۔ دونوں کی قبریں وہیں ہیں۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیے آپ لوگ، کیا محض افراد پر کھڑے کیے گئے ایسے کرشماتی نظام واقعی پائیدار ہوتے ہیں؟ میرا مطلب ہے، جب یہ دیو ہیکر شخصیات منظر عام سے ہٹ گئیں، جب جیکب کی ہیبت اور سنڈیمن کی دوستانہ مسکراہٹ دفن ہو گئی، تو کیا ان کا بنایا ہوا وہ ڈھانچہ اپنے بلبوتے پر زندہ رہ سکتا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا طاقت اور سفارتکاری کا یہ توازن ایک مضبوط خود مختار ادارہ بن سکا تھا، یا یہ صرف دو آدمیوں کی ذاتی کشش اور انفرادیت کا محتاج تھا جس کے گرتے ہی عمارت کو ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ جانا تھا؟ واقعی یہ چیز سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں سلطنتوں کے عروج اور زوال کی اصل کمزوری کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ انہی خیالات پر غور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کی بحث کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم اس کہانی کے اگلے باب پر تفصیلی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں ان سرحدی علاقوں میں مزید کیا تبدیلیاں پیدا کیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ پچھلے حصے کے تاریخی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اپنے اس تفصیلی جائزے کا آغاز ایک بڑے ہی دلچسپ موڑ سے کر رہے ہیں۔ بالکل، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب برطانوی افواج دریائے سندھ عبور کر کے مغربی جانب ایک بالکل نئی اور انجانی دنیا میں قدم رکھ رہی تھیں۔ ہاں، اور ٹھیک ہے،
آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب 19ویں صدی کے وسط کا دور ہے۔ ذرا تصور کریں کہ برطانوی فوج کا وہ لمبا چوڑا لشکر درہ بولان کے دشوار گزار اور سنگلاخ راستوں سے گزر رہا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا سب سے بڑا دشمن یہ سخت جغرافیہ ہوگا، یا شاید وہ روسی اور فرانسیسی افواج جن کا راستہ روکنے کے لیے وہ اتنی دور آئے تھے۔ حالانکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ بالکل، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کا اصل امتحان کوئی روایتی فوج نہیں بلکہ وہ قبائل ہوں گے جو صدیوں سے ان پہاڑوں میں آباد ہیں۔ ہماری آج کی اس گفتگو کا مشن دراصل ان تاریخی دستاویزات کو کھنگالنا ہے جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح محض ایک تجارتی اور فوجی راستے کی حفاظت کی فکر نے، جسے انگریز امپیریل ڈیفنس یا سامراجی دفاع کہتے تھے۔ رائٹ، بالکل۔ وہ امپیریل ڈیفنس کیسے دہائیوں کا سفر طے کر کے بر صغیر کی آزادی کی ایک نہایت پیچیدہ سیاسی جدوجہد میں تبدیل ہو گیا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت گہرا تاریخی موڑ ہے۔ 19ویں صدی میں برطانوی سلطنت کو ڈر تھا کہ فرانس یا روس افغانستان کے راستے ہندوستان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو مطلب درہ بولان اور کوئٹہ جیسی جگہیں ان کے لیے بہت اہم تھی۔ بالکل، یہ ان کی بقا کا مسئلہ تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر یہ پہاڑی درے کھلے رہ گئے تو ہندوستان کی دفاع کی پوری دیوار ہی گر جائے گی۔ لیکن جیسا کہ دستاویزات بتاتی ہیں، جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ ان پہاڑوں کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہاں کے مقامی نظام کو سمجھنا ہے۔ یعنی وہ دو بالکل مختلف قبائلی نظام، بلوچ اور پٹھان۔ جی ہاں، اور انہیں قابو کیے بغیر کوئی ڈیفنس ممکن نہیں تھا۔ اور میرے خیال میں کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ یہی ہے، ہمارے ذرائع میں ان دونوں قبائل کا جو تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے نا، وہ حیران کن ہے۔ واقعی بہت فرق ہے دونوں میں۔ بظاہر کو دونوں جنگجو ہیں، دونوں میں مہمان نوازی کوٹ کوٹ کر بھری ہے، بدلہ لینا فرض سمجھا جاتا ہے، مذہب بھی ایک ہے، لیکن ان کے سماجی ڈھانچے اور نفسیات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ بلوچ قبائل حالت جنگ میں بھی ایک اخلاقی دائرے کا خیال رکھتے ہیں، یعنی عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ لیکن ان کے نظام کی سب سے اہم چیز ان کا اپنے سردار کے ساتھ رشتہ ہے۔ وہ اپنے سردار کی بالکل غیر مشروط اطاعت کرتے ہیں۔ تو یعنی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انگریزوں کو بلوچستان میں ایک بنی بنائی کارپوریٹ ہیرارکی مل گئی؟ مطلب ایک CEO ہے جسے ہم سردار کہہ لیں، اس سے ڈیل کریں اور پورے قبیلے کا مسئلہ حل۔ واہ، یہ کارپوریٹ ہیرارکی والی تشبیہ اس نظام کو سمجھنے کے لیے بہت شاندار ہے نا؟ بالکل، بلوچ نظام واقعی ایک اہرام کی طرح تھا جس کی چوٹی پر تمندار یا سردار بیٹھا تھا۔ لیکن دوسری طرف جب ہم پٹھان قبائل کی طرف آتے ہیں تو یہ ماڈل پوری طرح ناکام ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ اہرام نہیں تھا۔ نہیں، پٹھان معاشرہ ایک انتہائی مساوات پسند، یا آپ کی اصطلاح استعمال کروں تو ایک ڈی سینٹرلائزڈ نیٹ ورک کی طرح تھا۔ رائٹ، جہاں ہر کوئی اپنا لیڈر خود ہے۔ جی، وہاں کوئی ایک شخص کھڑا ہو کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ پورے قبیلے کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہر پٹھان ایک آزاد اکائی تھا، اور ان کا لیڈر کوئی شخص نہیں بلکہ ان کا ضابطۂ اخلاق پختون ولی تھا۔ وہی پختون والی جس کے 3 بنیادی ستون ہیں: پناہ مانگنے والے کی حفاظت، خون کا بدلہ اور بے لوث مہمان نوازی۔ بالکل وہی۔ اور ذرائع میں ایک اور بہت اہم تاریخی پہلو کا ذکر بھی ہے جس نے پٹھانوں کے مزاج کو مزید سخت کر دیا تھا، اور وہ تھا انگریزوں کی آمد سے قبل کا دور، جسے وہاں سکھا شاہی کہتے تھے۔ ہاں، سکھوں کا دور حکومت۔ بظاہر وہ اتنا ظالمانہ اور افراتفری کا شکار تھا کہ اس نے پٹھانوں کو ہر بیرونی طاقت کے خلاف بالکل ڈیفینسو کر دیا تھا۔ وہ کسی بھی مرکزی حکومت پر اعتبار کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ صحیح بات ہے۔ تو پھر ایسی صورتحال میں برطانوی حکام نے کیا کیا؟ کیونکہ وہ تو اپنے ساتھ باقاعدہ عدالتیں، مجسٹریٹ اور قانون کی موٹی موٹی کتابیں لے کر آئے تھے۔ یہ نظام ان پہاڑوں میں کیسے چل سکتا تھا؟ وہ بالکل نہیں چل سکتا تھا، اور انگریز منتظمین کو یہ بات سمجھنے میں کچھ ٹھوکریں بھی کھانی پڑیں۔ اسی حقیقت پسندانہ اعتراف نے 2 بالکل مختلف انتظامی پالیسیوں کو جنم دیا۔ اچھا، 2 الگ پالیسیاں؟ جی، بلوچستان کے علاقوں کے لیے رابرٹ سینڈمن اور جان جیکب نے جو طریقہ کار وضع کیا اسے فارورڈ پالیسی کہا جاتا ہے۔ اس کی میکینک سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مطلب یہ صرف فوج بھیج کر قبضہ کرنا نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔
دیکھیے، سینڈمین نے محسوس کیا کہ چونکہ بلوچ اپنے سردار کی بات مانتے ہیں تو کیوں نہ سردار کو ہی برطانوی مفادات کا محافظ بنا دیا جائے۔ انہوں نے سرداروں کو باقاعدہ معاشی فوائد، الاؤنسز اور خطابات دیے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فارورڈ پالیسی دراصل علاقے کو ترقی دینے کے لیے نہیں بلکہ سامراجی دفاع کے لیے خریدی گئی وفاداری تھی؟ آپ اسے وفاداری کی قیمت کہہ سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے تو ایک پورا معاشی ایکو سسٹم کھڑا کر دیا تھا۔ سرداروں کو پیسہ دیا گیا تاکہ وہ اپنے ہی قبیلے کے نوجوانوں کو بھرتی کر کے ایک مقامی فورس بنائیں جسے لیویز کہا گیا۔ لیویز۔ اب آپ اس کے نتائج دیکھیں۔ انگریزوں کو اپنی مہنگی برطانوی فوج نہیں رکھنی پڑی، سردار کی طاقت اور دولت میں اضافہ ہوا، جس سے قبیلے پر اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی اور مقامی نوجوانوں کو روزگار مل گیا۔ یہ تو واقعی ایک ماسٹر کلاس کلونیل انجینئرنگ ہے، مطلب بغیر کسی بڑی جنگ کے پورے بلوچستان کو برطانوی ڈیفنس نیٹ ورک میں شامل کر لیا۔ بالکل۔ لیکن اگر یہ ماڈل اتنا ہی کامیاب تھا تو اسے صوبہ سرحد یعنی پٹھان علاقوں میں کیوں نہیں اپنایا گیا؟ وہاں بھی تو لوگوں کو پیسے اور روزگار کی ضرورت ہوگی نا؟ ضرورت بالکل تھی، لیکن وہاں کا جو سماجی ڈھانچہ تھا، یعنی وہ ڈی سینٹرلائز نیٹ ورک، وہ اس کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا۔ مشہور برطانوی منتظم سر اولف کیرو نے واضح کیا ہے کہ پٹھان علاقوں میں فارورڈ پالیسی محض کباڑ ثابت ہوتی۔ اچھا، کیوں بھلا؟ کیونکہ اگر آپ کسی ایک پٹھان مشر یا ملک کو پیسے دے کر معاہدہ کر بھی لیتے تو قبیلے کا دوسرا دھڑا فوراً اس سے بغاوت کر دیتا۔ وہ اسے اپنا لیڈر مانتے ہی نہیں تھے۔ صحیح، مساوات پسند معاشرہ تھا نا؟ جی، اس لیے مجبوری کے تحت وہاں کلوز بارڈر پالیسی اپنائی گئی۔ کلوز بارڈر پالیسی، اس کا عملی مطلب کیا تھا؟ یعنی کیا انگریزوں نے بس ایک لکیر کھینچ دی اور کہا کہ ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے؟ بڑی حد تک ایسا ہی تھا۔ انہوں نے ایک واضح سرحد مقرر کر دی اور جگہ جگہ قلعے بنا دیے۔ اصول یہ تھا کہ قبائلی علاقے کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ انہوں نے پورے قبائل کے ساتھ اجتماعی معاہدے کیے۔ اگر کوئی قبیلہ راستے لوٹتا یا برطانوی علاقے پر حملہ کرتا تو کسی ایک شخص کو پکڑنے کی بجائے پورے قبیلے کے خلاف کارروائی کی جاتی۔ اجتماعی سزا؟ بالکل، یا تو فوجی دستے بھیجے جاتے یا پھر برم پوستہ کیا جاتا۔ برم پوستہ؟ ہاں، برمپتا کا مطلب تھا علاقے کی مکمل معاشی ناکہ بندی۔ ان کا راشن اور تجارتی راستے بند کر دیے جاتے، یہاں تک کہ قبیلہ خود اپنے مجرموں کو جرگے کے ذریعے انگریزوں کے حوالے کر دے۔ عجیب بات ہے، یعنی ایک ہی سلطنت، ایک ہی امپیریل ڈیفنس کا مقصد، لیکن قبائلی نفسیات کے فرق کی وجہ سے دو بالکل متضاد نظام۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور قبائلی نفسیات سے یاد آیا، ہمارے ذرائع میں ایک نہایت دلچسپ بات لکھی ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ قبائلی معاشرے بڑے خونخوار ہوتے ہیں، بات بات پر گولیاں چلتی ہیں، لیکن دستاویزات کچھ اور بتاتی ہیں۔ ہاں، وہ قانون قصاص والی بات۔ جی بالکل، دستاویزات بتاتی ہیں کہ ان قبائل کے ہاں انگریزوں کی عدالتوں سے زیادہ ان کا اپنا قانون قصاص یعنی بدلے کا قانون امن قائم رکھنے میں مؤثر تھا۔ ایک مثال کا ذکر ہے کہ بعض قبائلی لڑائیوں میں وہ بندوقوں کی بجائے جان بوجھ کر ایک دوسرے پر پتھروں سے حملہ کرتے تھے تاکہ کسی کی جان نہ جائے اور خونی دشمنی کی وہ زنجیر نہ شروع ہو جائے جو نسلوں تک چلتی رہے۔ یہ تو جنگ کو ریگولیٹ کرنے کا ایک کمال کا طریقہ تھا۔ یہ اس معاشرے کا وہ پہلو ہے جسے باہر کے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پتھروں سے لڑنے کی جو مثال آپ نے دی، دیکھیں یہ دراصل ایک غیر ریاست والے معاشرے میں میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن یعنی باہمی تباہی کے خوف کا عملی نمونہ ہے۔ رائٹ، کیونکہ پولیس تو تھی نہیں۔ جی، قبائلیوں کو معلوم تھا کہ اگر ایک قتل ہو گیا تو پشتون والی کے تحت بدلہ لینا فرض ہے، پھر سامنے والا بدلہ لے گا، خون ریزی دہائیوں تک چلے گی، نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ اس خوف نے ایک توازن پیدا کر دیا تھا کہ غصہ بھی نکال لو اور جان بھی نہ جائے۔ بالکل۔ انگریز قانون دان حیران تھے کہ یہ بظاہر وحشیانہ نظر آنے والا بدلے کا قانون دراصل جرائم کو روکنے کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ یہ سب حیران کن حد تک پیچیدہ ہے۔ خیر، جیسے جیسے ہم 20ویں صدی میں داخل ہوتے ہیں تو یہ ساری دفاعی اور انتظامی پالیسیاں ایک مکمل سیاسی کشمکش کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ہاں، اب مقامی رہنماؤں نے باقاعدہ برطانوی استعمار کو سیاسی طور پر چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور یہاں بھی بلوچ اور پٹھان رہنماؤں کے مقاصد ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف تھے جتنے ان کے قبائلی نظام۔ اس سب کا مطلب کیا ہے؟
سب سے بڑا تضاد تو مجھے پٹھان علاقوں میں نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک فطرتاً جنگجو اور بدلے پر یقین رکھنے والی قوم اچانک عدم تشدد کی پیروکار بن رہی تھی۔ عبدالغفار خان، جنہیں باچا خان کہا جاتا ہے، انہوں نے سرخ پوش یا خدائی خدمتگار تحریک کھڑی کر دی۔ یہ بر صغیر کی تاریخ کا ایک نہایت انوکھا باب ہے۔ انہوں نے ابتدا میں اپنی تحریک کی بنیاد سماجی اصلاحات اور قبائلی دشمنیوں کو ختم کرنے پر رکھی تھی، لیکن پھر جلد ہی یہ ایک بھرپور سیاسی تحریک بن گئی۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو پرامن سیاسی مزاحمت کا راستہ دکھایا، اور اہم بات یہ ہے کہ سیاسی محاذ پر انہوں نے آل انڈیا کانگریس کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اور ان کا مطالبہ کیا تھا؟ کیونکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اس وقت آزاد پختونستان کی بات کر رہے تھے۔ جی، ان کے مطالبات وقت کے ساتھ ارتقا پذیر ہوئے۔ اس وقت کانگریس پورے ہندوستان پر ایک متحدہ حکومت چاہتی تھی، جبکہ قائد اعظم اور مسلم لیگ مسلمانوں کے لیے الگ وطن یعنی پاکستان کی جدوجہد کر رہے تھے۔ رائٹ۔ ذرائع کے مطابق خدائے خدمتگاروں نے تقسیم ہند کی مخالفت کی، اور جب تقسیم ناگزیر نظر آنے لگی تو انہوں نے ایک خود مختار پختون ریاست کا نظریہ پیش کیا۔ اور اگر ہم اسی وقت یعنی 1940 کی دہائی میں بلوچستان کا رخ کریں تو وہاں کی سیاسی بساط پر بالکل مختلف مہرے تھے۔ وہاں خان آف کلات میر احمد یار خان کی نظریں ایک الگ ہی ہدف پر تھیں۔ بالکل، ان کا نقطۂ نظر مختلف تھا۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ وہ یہ مانتے تھے کہ کلات کبھی برطانوی ہندوستان کا حصہ تھا ہی نہیں۔ وہ 1876 کے معاہدے کی آڑ میں یہ دلیل دے رہے تھے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد کلات ایک مکمل آزاد بادشاہت بن جائے گا۔ ہاں، اور خان آف کلات کی یہ دلیل اس قانونی فرق پر مبنی تھی جو انگریزوں نے برٹش بلوچستان اور کلات کی ریاست کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ ایک براہ راست کنٹرول میں تھا اور ایک ماتحت ریاست۔ جی بالکل، خان آف کلات کا خواب ایک وسیع اور آزاد بلوچ ریاست کا تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں کے جو قوم پرست رہنما تھے جیسے عبدالصمد اچکزئی، وہ کانگریس کے قریب تھے اور مسلم لیگ کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے مسلم لیگ اور قائد اعظم کے لیے تو دونوں محاذوں پر سخت چیلنج تھا۔ ایک طرف صوبہ سرحد میں کانگریس کے اتحادی سرخ پوش اور دوسری طرف بلوچستان میں خان آف کلات کے عزائم۔ بہت سخت چیلنج تھا۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ کے خیمے میں یہ تاثر تھا کہ کانگریس دراصل پاکستان کے جغرافیائی وجود کو اتنا کمزور کرنا چاہتی ہے کہ یہ نئی ریاست زندہ ہی نہ رہ سکے۔ تاریخی دستاویزات اسی تناؤ کی عکاسی کرتی ہیں۔ مسلم لیگ کا موقف تھا کہ ان علاقوں کے بغیر پاکستان کا جغرافیائی دفاع ناممکن ہے۔ قائد اعظم کا نقطہ نظر بالکل آئینی تھا کہ مسلم اکثریتی علاقوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے پاکستان میں شامل ہونا چاہیے۔ اور یہیں سے ہم اس کہانی کے سب سے سنسنی خیز حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ جون 1947، کوئٹہ کے ٹاؤن ہال کا منظر۔ یہ واقعہ تو واقعی بہت تاریخی ہے۔ یہاں معاملہ واقعی بہت دلچسپ جاتا ہے۔ مطلب یہ کسی پولیٹیکل تھرلر فلم سے کم نہیں ہے۔ ریفرینڈم کا وقت تھا، لیکن عوام کا براہ راست ووٹ نہیں تھا، بلکہ برٹش بلوچستان کا مستقبل شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپیلٹی کے چند نمائندوں کے ہاتھ میں تھا۔ جی، باہر شدید گرمی، ہزاروں کا ہجوم، اور اندر بیٹھے سرداروں پر مختلف دھڑوں کا شدید دباؤ۔ اور ہمارے ذرائع میں یہ دعویٰ بھی موجود ہے کہ کانگریس کی جانب سے سرداروں کو خریدنے کے لیے مبینہ طور پر 18 کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی تھی۔ دوسری طرف خان آف کلات کا دباؤ تھا، تو مسلم لیگ جس کے پاس کوئی بڑا پیسہ یا طاقت نہیں تھی، وہ یہ بازی کیسے جیت سکتی تھی؟ مسلم لیگ کے لیے حالات واقعی بہت سنگین تھے۔ مرکزی قیادت تو دہلی میں الجھی ہوئی تھی۔ کوئٹہ میں یہ ساری ذمہ داری مقامی رہنماؤں پر تھی، جیسے میر جعفر خان جمالی، نواب محمد خان جوگزئی جو بہت معتبر پٹھان رہنما تھے، اور ایم مسعود یعنی مسعود خضرپوش۔ رائٹ۔ مخالفین سرداروں میں یہ خوف پیدا کر رہے تھے کہ پاکستان غریب ریاست ہوگی اور یہ کہ ان کا قبائلی نظام ختم کر دیا جائے گا۔ ان سرداروں کو قائل کرنے کے لیے کوئی زبردست جوابی حکمت عملی چاہیے تھی۔ اور وہ جوابی حکمت عملی جو اس پورے واقعے کا ماسٹر سٹروک تھی، وہ نسیم حجازی کا اخبار والا واقعہ۔ جی بالکل۔ جب میں نے ذرائع میں یہ پڑھا تو میں حیران رہ گیا۔ مطلب ہم آج کل فیک نیوز کی بات کرتے ہیں، لیکن 1947 میں نسیم حجازی نے ایک ایسا نفسیاتی وار کیا جس نے بازی پلٹ دی۔
انہوں نے الیکشن سے پہلے ہی ایک اخبار کا فرضی سپلیمنٹ چھاپ دیا کہ بلوچستان کے سرداروں نے متفقہ طور پر پاکستان کے حق میں فیصلہ کر لیا ہے۔ نفسیاتی دباؤ۔ اور یہ پرچے ہجوم اور سرداروں میں بانٹ دیے گئے۔ اب ذرا سوچیں، جو سردار تذبذب کے شکار تھے انہوں نے جب یہ خبر پڑھی تو ایک بینڈ ویگن ایفیکٹ پیدا ہو گیا۔ انہیں لگا فیصلہ تو ہو چکا ہے، اب پیچھے رہنے کا کیا فائدہ؟ یہ واقعی نفسیاتی جنگ کی ایک کلاسک مثال تھی۔ اس فرضی خبر نے مخالف کیمپ میں سراسیمگی پھیلا دی تھی۔ اور پھر 29 جون کی وہ تاریخی صبح آئی۔ ہال کے اندر کیا ہوا؟ اجلاس شروع ہوا۔ برطانوی AGG یعنی ایجنٹ ٹو دی گورنر جنرل ابھی صورتحال واضح کر ہی رہے تھے کہ اچانک نواب محمد خان جوگیزئی اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ دستاویزات کے مطابق انہوں نے انتہائی فیصلہ کن انداز میں اعلان کیا کہ ہم نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے اور ہم سب متفقہ طور پر پاکستان میں شامل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کہا کہ جو خلاف ہے وہ الگ کھڑا ہو جائے۔ واہ، یعنی بحث کا موقع ہی نہیں دیا۔ بالکل۔ اس اچانک اعلان نے ماحول بدل دیا۔ چند سردار جو خان آف کلات کے زیر اثر تھے انہوں نے AGG سے پوچھا کہ کیا یہ ووٹ پاکستان اور کلات کے درمیان ہے۔ AGG نے کہا نہیں، انتخاب صرف پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ سنتے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ اگر معاملہ ہندوستان اور پاکستان کا ہے تو ہم بھی پاکستان کو ووٹ دیتے ہیں، اور اس طرح بغیر کسی خون خرابے کے یہ پیچیدہ سیاسی عمل پاکستان کے حق میں مکمل ہو گیا۔ لیکن رکیں، کہانی یہاں مکمل طور پر ختم تو نہیں ہوئی نا؟ برٹش بلوچستان کا فیصلہ تو ہو گیا، لیکن وہ جو خان آف کلات کی آزاد ریاست کا خواب تھا وہ تو ابھی وہی موجود تھا۔ جی ہاں، وہ ایک الگ چیلنج تھا۔ اور ہمارے ذرائع تصدیق کرتے ہیں کہ 15 اگست کو جب بر صغیر آزاد ہو رہا تھا تو خان آف کلات نے واقعی کلات کی مکمل آزادی کا فرمان جاری کر دیا تھا۔ انہوں نے تو باقاعدہ اپنی پارلیمنٹ کے دیوان خاص اور دیوان عام بھی بنا لیے تھے۔ بالکل، یہ پاکستان کے ابتدائی مہینوں کا ایک بہت نازک سفارتی امتحان تھا۔ خان آف کلات ڈٹی ہوئے تھے کہ وہ ایک خود مختار ریاست کے سربراہ ہیں۔ تو پھر حکومت پاکستان نے کیا کیا؟ قائد اعظم اور حکومت نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کوئی عجلت نہیں کی، کوئی فوج نہیں بھیجی۔ وہ جانتے تھے کہ کلات کا جغرافیائی اور معاشی انحصار پاکستان پر ہی ہے۔ انہوں نے مذاکرات جاری رکھے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ خان آف کلات کی اپنی بچھائی ہوئی بساط خود ان پر ہی الٹ گئی۔ آپ ان کے ماتحت علاقوں کی بات کر رہی ہیں نا؟ جی بالکل۔ کلات کے زیر اثر جو ریاستیں تھیں، خاران، مکران اور لزبیلا، ان کے حکمران خان آف کلات کی ضد سے شدید نالاں تھے۔ انہیں اپنا مستقبل پاکستان کے ساتھ نظر آتا تھا۔ چنانچہ مارچ 1948 میں ان تینوں نے خان آف کلات کو بائی پاس کر کے براہ راست پاکستان سے الحاق کر لیا۔ یہ تو ایک زبردست سیاسی دھچکا تھا، یعنی ان کا ایک بہت بڑا ساحلی اور جغرافیائی حصہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اور ذرائع کے مطابق آل انڈیا ریڈیو پر یہ خبر بھی نشر ہو گئی تھی کہ خان آف کلات ہندوستان سے الحاق کے رابطے کر رہے ہیں۔ ہاں، اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا۔ بالآخر مارچ کے آخر میں انہیں حقیقت تسلیم کرنی پڑی اور انہوں نے الحاق پر دستخط کر دیے۔ اور ہاں، ہمارے ذرائع اس بات کی مکمل نفی کرتے ہیں کہ اس عمل میں حکومت پاکستان نے کوئی فوجی کارروائی کی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ایک طویل سیاسی شطرنج تھی جس کا اختتام آئینی طریقے سے ہوا۔ بالکل۔ قائد اعظم کے قانونی موقف کے سامنے پرانے معاہدوں کے دلائل ختم ہو گئے۔ برطانوی سامراج کی وہ دفاعی دیوار اور وہ پالیسیاں جو کبھی بفر زون کے لیے بنائی گئی تھیں اب آزاد ریاست کا حصہ بن چکی تھیں۔ ہماری آج کی اس طویل گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ کتنا حیرت انگیز سفر رہا ہے۔ سامراجی دفاع کی محض ایک جغرافیائی ضرورت کہ در بولان کو بچانا ہے، اس نے دو متضاد پالیسیوں کو جنم دیا، بلوچوں کے لیے فارورڈ پالیسی اور پٹھانوں کے لیے کلوز بارڈر پالیسی۔ جی۔ اور پھر دہائیوں بعد یہی انتظامی ہتھ کنڈے، معاہدے اور قبائلی رویے ان علاقے کی تحریک آزادی کی بنیاد بنے۔ تاریخ واقعی کبھی مرتی نہیں ہے، وہ بس اپنی شکل بدل کر آج کا نقشہ بناتی ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ ان دستاویزات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جدید ریاستوں کے سرحدی اور سیاسی معاملات راتوں رات پیدا نہیں ہوتے۔ ان کی جڑیں انہی نو آبادیاتی فیصلوں میں دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ بالکل،
اور اگلے لیکچر میں ہم اس کتاب کے اگلے چیپٹر پر بات کریں گے اور اس تاریخی سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ جی، یہ دیکھنا واقعی اہم ہوگا کہ آگے کیا ہوا۔ لیکن آج کی گفتگو ختم کرنے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک فکری سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ آج کے اس جدید دور میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ نوآبادیاتی دور ختم ہو گیا ہے، تو ذرا ارد گرد نظر دوڑا کر سوچئے گا، کیا آج بھی ریاست کے انتظام میں کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پر ہی صحیح وہی کلوز بارڈر اور فارورڈ پالیسی کی جھلک نظر نہیں آتی؟ کیا واقعی ہم نے استعماری دور کے اس انتظامی مائنڈ سیٹ کو پوری طرح پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ ذرا تصور کریں، ایک 90 سال کا بوڑھا شخص، ہاں بالکل، جس کی کمر عمر کے بوجھ سے جھک چکی ہے، وہ اچانک ایک نوزائیدہ جدید بیوروکریسی اور فوج رکھنے والی ریاست سے ٹکرانے کے لیے سیدھا پہاڑوں کا رخ کر لیتا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی بڑی تیاری کے۔ بالکل، اس کے پاس نہ کوئی غیر ملکی فنڈنگ ہے، نہ کوئی جدید ہتھیاروں کی سپلائی لائن، اور نہ ہی کوئی باقاعدہ فوج، صرف چند درجن پرانی رائفلز ہیں اور مٹھی بھر قبائلی ساتھی، جو کہ واقعی ایک حیران کن بات لگتی ہے نا؟ یہ کسی فلم یا ناول کا آغاز نہیں ہے، بلکہ 1958 کے بلوچستان کی ایک انتہائی تلخ اور پیچیدہ حقیقت ہے۔ پچھلی نشست میں جب ہم بر صغیر کی تقسیم اور ریاستوں کے الحاق پر بات کر رہے تھے، ہاں، وہ الحاق کے مسودات والا حصہ، ہاں، تو وہاں یہ بات سامنے آئی تھی کہ الحاق کی دستاویز پر دستخط تو بس ایک کاغذی کارروائی تھی، اصل کہانی تو اس کے بعد شروع ہونی تھی۔ اور آج کے اس گہرے مطالعے کا جو ہمارا مشن ہے، وہ اسی کہانی کو سمجھنا ہے۔ صحیح۔ اور ہمارے پاس اس کے لیے کافی تاریخی حوالے اور سرکاری دستاویزات موجود ہیں۔ بالکل، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے محلات کے اندر شروع ہونے والی ایک سیاسی کشمکش پہلے پہاڑوں کی مسلح بغاوت میں بدلی اور پھر وہاں سے نکل کر جدید سیاسی جماعتوں کے روپ میں ڈھل گئی۔ اچھا، ذرا اسے سمجھتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم ماضی کی اس نفسیاتی خلیج کو نہیں پاٹتے، آج کی خبریں ہمیں پوری طرح سمجھ نہیں آ سکتیں۔ دیکھیں، اگر تاریخی دستاویزات کا بغور جائزہ لیا جائے تو میرا مطلب ہے یہ پوری کہانی بنیادی طور پر دو متضاد دنیاؤں کے ٹکراؤ کی کہانی ہے۔ دو متضاد دنیائیں؟ یعنی ایک طرف ریاست اور دوسری طرف قبائل؟ ہاں بالکل، ایک طرف ایک جدید ریاست ہے جو چاہتی ہے کہ نظام ایک مرکز کے تحت چلے، جس میں قانون سب کے لیے برابر ہو اور فیصلے دارالحکومت سے ہوں، جسے ہم مرکزیت یا سینٹرلائزیشن کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور دوسری طرف صدیوں پرانا ایک ایسا نظام ہے جس کی بنیاد علاقائی خود مختاری اور ذاتی وفاداریوں پر رکھی گئی تھی۔ آزادی کے وقت کا جو بلوچستان تھا نا، وہ آج کے بلوچستان جیسا بالکل نہیں تھا۔ یہ بس مختلف انتظامی اکائیوں کا ایک مجموعہ تھا۔ ہاں، مجھے یاد ہے، ذرائع میں اس بات کا خاص طور پر ذکر ہے۔ کچھ علاقے تو برطانوی دور کے زیر انتظام تھے، جنہیں چیف کمشنر صوبہ کہا جاتا تھا، اور کچھ لیز پر دیے گئے علاقے تھے، جیسے کوئٹہ کے اطراف۔ بالکل، اور پھر وہ شاہی ریاستیں تھیں۔ ہاں، شاہی ریاستیں، جن میں قلات، مکران، خاران اور لزبیلا شامل تھیں۔ اب ان تمام بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے حکومت نے 1950 میں ایک قدم اٹھایا اور ان چاروں ریاستوں کو ملا کر ایک نئی اکائی بنا دی، جسے بلوچستان اسٹیٹس یونین یا BSU کہا گیا۔ اور یہیں سے دراصل اس پورے بحران کی پہلی اینٹ رکھی گئی۔ تو حکومت نے ایسا کیا کیوں؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس اقدام کے محرکات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم سرکاری خط و خطابت دیکھیں تو وہ اس BSU کو ایک ناگزیر انتظامی ضرورت قرار دیتے ہیں۔ وفاقی حکومت کا ماننا تھا کہ خان آف قلات اپنی ریاست کے اندر موجود اپنی پارلیمنٹ، ہاں، جس کے 2 ایوان تھے، جی ہاں، دارالعوام اور دارالعمرہ، تو حکومت کو لگتا تھا کہ خان ان کے فیصلوں کے پیچھے چھپ کر معاملات کو طول دے رہے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ الحاق سے بچنا چاہ رہے تھے۔ حکومت کے نزدیک تو ایسا ہی تھا، اس لیے ریاست کو لگا کہ ان چھوٹی اکائیوں کو ایک یونین میں بدل کر اور خان آف قلات کو اس کا سربراہ بنا کر ان انتظامی پیچیدگیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مجھے یہ صورتحال بالکل ایک کارپوریٹ انضمام یا مرجر جیسی لگتی ہے۔ کارپوریٹ مرجر؟ وہ کیسے؟ فرض کریں ایک چھوٹی کمپنی ہے جو دہائیوں سے کام کر رہی ہے۔
اچانک ایک بہت بڑا کارپوریٹ گروپ آتا ہے اور اس چھوٹی کمپنی کے سی ای او سے کہتا ہے کہ ہم آپ کی اور دیگر چھوٹی کمپنیوں کو ملا کر ایک نیا بڑا بورڈ بنا رہے ہیں اور آپ کو اس کا صدر بنا رہے ہیں۔ صحیح، وہ سی اے او خوش ہو جاتا ہوگا۔ بالکل، وہ خوشی خوشی مان جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کا قد بڑھ گیا ہے، لیکن پھر اچانک اگلی بورڈ میٹنگ میں فیصلہ ہوتا ہے کہ اب یہ ساری چھوٹی کمپنیاں مکمل طور پر ختم کر دی جائیں گی اور سب کچھ مرکزی دفتر سے کنٹرول ہوگا۔ ارے واہ، یہ تشبیہ تو تاریخی حقائق سے کافی حد تک مطابقت رکھتی ہے۔ خان آف کلات کے ساتھ بھی تو بالکل یہی ہوا نا۔ انہوں نے بی ایس یو کو اپنا قد بڑھانے کا موقع سمجھا، لیکن پھر ریاست نے اچانک 1 یونٹ بنا دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ خان واقعی اس یونین کو پورے بلوچ بلاک کی قیادت کا ایک سنہری موقع سمجھ رہے تھے، اور اسی لیے جب وفاقی حکومت نے بی ایس یو کو اچانک ختم کر کے مغربی پاکستان کے 1 یونٹ منصوبے میں ضم کر دیا تو خان کو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ لگا۔ ایک منٹ، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ان دستاویزات میں یہ 1 یونٹ کی اصطلاح بار بار سامنے آ رہی ہے۔ ہمارے وہ سننے والے جو شاید اس کی پیچیدگیوں سے واقف نہیں، ان کے لیے ذرا بتائیے گا کہ یہ 1 یونٹ آخر تھا کیا؟ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ 1 یونٹ دراصل 1955 میں لایا گیا ایک سیاسی اور جغرافیائی منصوبہ تھا۔ اس وقت پاکستان کے 2 حصے تھے، مشرقی پاکستان یعنی آج کا بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان۔ ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کی آبادی مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کی مجموعی آبادی سے زیادہ تھی۔ وفاق کو یہ خطرہ تھا کہ اگر آبادی کے لحاظ سے جمہوریت چلی تو مشرقی پاکستان کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہے گا۔ اچھا، تو اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے صوبے ختم کر دیے؟ جی بالکل، حکومت نے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں اور تمام ریاستوں کو ملا کر ایک واحد صوبہ بنا دیا جسے 1 یونٹ کہا گیا، اور اس کا دارالحکومت لاہور بنا دیا گیا۔ اوہ، مطلب ایک مقامی بلوچ یا پختون جس کے فیصلے اس کے اپنے علاقے میں ہوتے تھے، اب اسے کسی بھی چھوٹے سے انتظامی کام کے لیے لاہور کی طرف دیکھنا پڑ رہا تھا؟ بالکل، اس جغرافیائی اور انتظامی دوری نے ایک شدید احساس محرومی کو جنم دیا۔ اور یہی احساس محرومی قلات میں ایک بڑے سیاسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یہ کشمکش صرف بیانات تک محدود نہیں رہی، بلکہ اکتوبر 1958 میں عروج پر پہنچ گئی جب دارالحکومت سے فوج بھیجی گئی اور خان آف کلات کو ان کے محل سے گرفتار کر لیا گیا۔ اور یہاں تاریخ کے صفحات میں ہمیں 2 بالکل مختلف کہانیاں ملتی ہیں، اور یہ تضاد بذات خود بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، میں پڑھ رہا تھا۔ خان آف کلات نے بعد میں اپنی کتاب انسائیڈ بلوچستان میں لکھا کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اس وقت کے صدر اسکندر مرزا نے ان سے 50 لاکھ روپے رشوت مانگی تھی۔ جی، اور ساتھ ہی صدر نے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ خان اپنے علاقے میں کچھ شورش کروائیں تاکہ صدر کو پورے ملک میں مارشل لاء لگانے کا جواز مل سکے۔ یہ تو ایک بہت بڑا الزام ہے، لیکن دوسری طرف کا بیانیہ کیا تھا؟ سرکاری دستاویزات اور اس وقت کے حکومتی موقف کا مطالعہ کیا جائے تو تصویر بالکل الٹ نظر آتی ہے۔ سرکاری بیانیے کے مطابق صدر نے کوئی رشوت نہیں مانگی تھی۔ تو پھر گرفتاری کیوں ہوئی؟ حکومت کا دعویٰ تھا کہ خان آف کلات باقاعدہ طور پر ریاست کے خلاف ایک منظم سازش کر رہے تھے۔ وہ 1 یونٹ کے خلاف سرداروں کو اکٹھا کر رہے تھے، طالب علموں کے ذریعے ہنگامے کروا رہے تھے، اور گرفتاری کے وقت ان کے قلعے کے باہر بھاری اسلحے سے لیس قبائلی لشکر بھی موجود تھا۔ مطلب دونوں طرف سے بالکل متضاد دعوے ہیں، اور مورخین آج بھی ان دونوں بیانیوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ اس دور کی شدید بداعتمادی کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہم یہاں کسی ایک بیانیے کی توثیق نہیں کر رہے، بس حقائق سامنے رکھ رہے ہیں۔ بالکل، ہمارا کام صرف دونوں پہلوؤں کو سامنے لانا ہے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ ریاست کو شاید یہ لگا تھا کہ خان کو گرفتار کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ریاست کی منطق تو سادہ تھی کہ اگر آپ تحریک کے سی ای او کو ہٹا دیں گے تو تحریک ختم ہو جائے گی، جو کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ بالکل، وہ قبائلی نفسیات کو سمجھنے میں کتنی بڑی غلطی کر رہے تھے۔ کیونکہ خان کی گرفتاری نے بغاوت کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس نے جھالاوان کے پہاڑوں میں آگ لگا دی۔ مارشل لاء نافذ ہوتے ہی احکامات جاری ہوئے کہ بغیر لائسنس کا تمام اسلحہ جمع کروا دیا جائے، اور ساتھ ہی زرعی اصلاحات کی افواہیں بھی پھیل گئیں۔ ہاں، اور یہ وہ لمحہ تھا جب سردار نوروز خان زیری، جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، وہ منظر عام پر آتے ہیں۔ دیکھیں، سردار نوروز خان کی بغاوت کو سمجھنا اس پورے مطالعے کا سب سے کلیدی حصہ ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا طرز عمل بعد میں آنے والی قوم پرست سیاسی تحریکوں جیسا بالکل نہیں تھا۔
مطلب وہ کوئی ماڈرن علیحدگی پسند نہیں تھے؟ بالکل نہیں، وہ کسی نئے ملک کا نقشہ لے کر نہیں لڑ رہے تھے۔ ان کی مزاحمت کا محرک خالصتاً قبائلی تھا۔ قبائلی معاشرے میں سردار اور اس کے قبیلے کے درمیان یا سردار اور اس کے خان کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ کسی بھی جدید ریاستی قانون سے بالاتر سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات شاید آج کے دور میں سمجھنا تھوڑا مشکل لگے۔ اگر میں اسے ایک اور مثال سے جوڑنے کی کوشش کروں تو فرض کریں ایک خاندانی مخیا ہے جس کی بات پر پورا خاندان آنکھ بند کر کے عمل کرتا ہے۔ صحیح۔ اب اچانک کوئی جدید کارپوریٹ HR ڈپارٹمنٹ آ کر اسے قواعد و ضوابط سکھانے لگے۔ HR کی موٹی کتاب میں قانون ہیں، وارننگ لیٹرز ہیں، لیکن خاندانی مخیا کے لیے تو اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ ہی قانون ہے۔ وہ اس کاغذی کارروائی کو ماننے سے ہی انکاری ہو جاتا ہے۔ یہ تشبیہ اس صورتحال پر بالکل صادق آتی ہے۔ ایک قبائلی شخص کے لیے جدید ریاستی قانون ایک انتہائی پیچیدہ، سست اور غیر مانوس چیز ہے۔ اس کے نزدیک عدالتوں میں وکیلوں کی بحثیں اور تاریخیں انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو ان کا اپنا انصاف کا نظام کیسا ہوتا ہے؟ ان کا اپنا قبائلی رواج یا کسٹمری لا نہایت سادہ اور فوری ہوتا ہے۔ اس میں فیصلہ پنچایت کرتی ہے اور اکثر آنکھ کے بدلے آنکھ کا اصول لاگو ہوتا ہے۔ جب ریاست نے اسلحہ مانگا اور خان کو گرفتار کیا تو سردار نوروز خان نے اسے انتظامی حکم نامہ نہیں بلکہ اپنی قبائلی غیرت پر سیدھا حملہ سمجھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا صدیوں پرانا طرز زندگی خطرے میں ہے، اسی لیے ان کے مطالبات بھی جدید سیاست کے بجائے اسی پرانے قبائلی رواج کے عکاس تھے۔ ان کے صرف 3 سادہ سے مطالبات تھے۔ جی، پہلا تو یہی کہ خان افقلات کو فوری رہا کیا جائے اور ان کی روایتی حیثیت بحال کی جائے۔ بالکل، اور دوسرا یہ کہ قبائلی علاقوں کو زرعی اصلاحات سے مستثنی قرار دیا جائے، اور تیسرا مطالبہ تھا کہ بلوچ رواج کو ریاستی اور جدید قوانین پر فوقیت دی جائے۔ لیکن چند درجن پرانی بندوقوں کے ساتھ ایک منظم فوج کا مقابلہ آخر کب تک کیا جا سکتا تھا؟ ہاں، کچھ عرصے بعد پہاڑوں پر یہ مزاحمت کمزور پڑنے لگی اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جو آج تک بلوچ تاریخ کا ایک حساس ترین باب ہے۔ ہمارے پاس موجود ذرائع بتاتے ہیں کہ سردار نوروز خان نے بالآخر ہتھیار ڈال دیے۔ اور یہاں بھی 2 مختلف نظاموں کے ٹکراؤ کی ایک واضح جھلک ملتی ہے۔ مقامی روایات کہتی ہیں کہ ان کے سامنے قرآن پر حلف اٹھا کر انہیں اعتبار دیا گیا تھا کہ اگر وہ نیچے آ جائیں تو کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ قبائلی نظام میں اعتبار یا قرآن کا حلف ایک حتمی ضمانت سمجھی جاتی ہے، لیکن دوسری طرف ریاستی مشینری کا اپنا ایک میکینزم تھا۔ جدید ریاست تحریری قوانین اور ملٹری کوڈز کے ضابطوں پر چلتی ہے، وہ کسی روایتی حلف کی پابند نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نیچے آتے ہی ان پر اور ان کے ساتھیوں پر مقدمہ چلا۔ ان کے ساتھیوں کو، جن میں ان کے بیٹے بھی شامل تھے، پھانسی دے دی گئی اور 90 سالہ سردار نوروز خان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، جہاں وہ جیل میں ہی وفات پا گئے۔ اور ان کی اس موت نے انہیں محض ایک باغی سے ایک لیجنڈ میں تبدیل کر دیا۔ بالکل، حالانکہ ان کے مطالبات قبائلی تھے، لیکن ان کی قربانی آنے والی نسلوں کے لیے مزاحمت کی علامت بن گئی۔ اور یہیں سے ہماری کہانی ایک نیا اور دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ جہاں پہاڑوں پر بندوق کی مزاحمت دم توڑ رہی تھی، وہیں جیل کی تاریک کوٹریوں کے اندر ایک بالکل نئی اور شاید زیادہ طاقتور سیاسی سوچ جنم لے رہی تھی۔ آپ شہزادہ عبد الکریم کا ذکر کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں، خان کے بھائی شہزادہ عبد الکریم اور ان کے ساتھی محمد حسین انکا، جو 1948 سے ہی جیل میں تھے، ان کا جیل کا دورانیہ ایک عجیب و غریب سیاسی تربیت گاہ ثابت ہوا۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا پہلو ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ نظریات کیسے سفر کرتے ہیں۔ میں بتا رہی تھی کہ جیل میں شہزادہ عبد الکریم کی ملاقات اس وقت کے سرحدی صوبے کے سرخ پوش رہنماؤں سے ہوئی، جن میں ممتاز قوم پرست لیڈر خان عبد الغفار خان بھی شامل تھے۔ اچھا، ان کا اس پر کیا اثر ہوا؟ دیکھیں، یہ لوگ ایک طویل عرصے سے عدم تشدد اور آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے لسانی اور ثقافتی حقوق کی جدوجہد کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہونے والی طویل بحثوں نے شہزادہ عبد الکریم کی سوچ کا زاویہ یکسر بدل دیا۔ مطلب انہیں یہ احساس ہوا کہ ریاست سے پہاڑوں پر چند بندوقوں کے ساتھ نہیں جیتا جا سکتا۔ بالکل، اگر حقوق حاصل کرنے ہیں تو عوام کو متحرک کرنا ہوگا اور ایک باقاعدہ سیاسی اور جمہوری بیانیہ بنانا ہوگا۔ اور جیل سے رہا ہونے کے بعد انہوں نے یہی کیا۔
انہوں نے پرانی کلات نیشنل پارٹی کے بچے کھچے ڈھانچے کو اکٹھا کیا اور ایک نئی جماعت کی بنیاد رکھی جس کا نام استمان گل رکھا گیا، جس کا بلوچی میں مطلب ہے عوامی پارٹی۔ اور اگر ہم اس نئی پارٹی کا منشور دیکھیں تو وہ سردار نوروز خان کے مطالبات سے حیران کن حد تک مختلف تھا۔ ہاں، وہ اب مکمل آزادی یا خان کی شاہی حیثیت کی بحالی کی باتیں نہیں کر رہے تھے۔ استمان گل کا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ 1 یونٹ کو ختم کیا جائے اور ثقافتی اور لسانی بنیادوں پر ایک نیا اور خود مختار بلوچ صوبہ تشکیل دیا جائے۔ بولنے لگی تھی اور استمان گل کا بننا دراصل ایک سیاسی انضمام کی طرف پہلا قدم تھا۔ وہ کیسے؟ یہ رہنما جان چکے تھے کہ وہ اکیلے اس 1 یونٹ جیسے بڑے نظام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے ہم خیال علاقائی جماعتوں سے رابطے شروع کیے۔ جلد ہی استمان گل، سندھ محاذ اور پختونوں کی ورر پشتون جیسی جماعتوں نے مل کر پہلے پاکستان نیشنل پارٹی بنائی۔ اور پھر کچھ عرصے بعد یہ سب مشہور نیشنل عوامی پارٹی یا نیپ میں ضم ہو گئیں۔ بالکل، یہ وہ موقع تھا جب پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بائیں بازو کی ترقی پسند سوچ اور علاقائی قوم پرستی ایک قومی پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئیں۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں اس نقطے پر کچھ الجھن محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک عوامی پارٹی بن گئی تھی اور یہ سب ایک پلیٹ فارم پر آ گئے تھے، لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا استمان گل جیسی سیاسی جماعت کے بننے سے اچانک پورے بلوچستان کے قبائلی عوام جمہوری سوچ کے حامی ہو گئے تھے؟ کیونکہ جب میں اس دور کی سماجی ساخت کو دیکھتا ہوں تو مکران، خاران اور لسبیلا کے علاقوں میں اس پارٹی کا کوئی خاص نام و نشان نہیں تھا۔ ہاں، یہ ایک بہت اچھا سوال ہے اور اس خامی کی نشاندہی کرتا ہے جو اکثر سیاسی تاریخ لکھتے وقت نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ استمان گل کی اپیل بہت محدود تھی۔ ہاں، وہی نا۔ انہوں نے ایک جدید سیاسی بیانیہ تو بنا لیا تھا، لیکن زمینی حقائق اتنی جلدی نہیں بدلتے۔ اگر آپ طاقتور قبائل جیسے مری اور بگٹی قبیلے کی طرف دیکھیں تو ان کے نزدیک نپ یا استمان گل کے منشور کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ یعنی عام افراد اب بھی اپنے سرداروں کی طرف دیکھتے تھے۔ بالکل، مری قبیلے کے عام افراد خیر بخش مری کی طرف دیکھتے تھے اور بگٹی قبیلہ صرف اکبر بگٹی کے احکامات کا پابند تھا۔ ایک عام قبائلی کے لیے بیلٹ پیپر پر لگی مہر سے زیادہ اپنے سردار کی آنکھ کا اشارہ اہم تھا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں 2 متوازی نظام چل رہے تھے۔ چہرہ جدید جمہوریت کا تھا، پارٹیاں بن رہی تھیں، لیکن ان کے اندر جو طاقت کا اصل انجن تھا وہ وہی پرانا قبائلی اور سرداری نظام تھا۔ جی ہاں، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں سرداروں کو بھی احساس ہوا کہ اگر انہیں اس نئے ریاستی ڈھانچے میں اپنی طاقت برقرار رکھنی ہے تو انہیں پہاڑوں پر بیٹھنے کے بجائے ان سیاسی جماعتوں کا حصہ بننا پڑے گا۔ اور پھر یہ سردار اپنے قبیلوں کے ہزاروں ووٹ لے کر سیاسی منظر نامے پر چھانے لگے۔ اس قبائلی اور سیاسی گڑ جوڑ کا سب سے بڑا مظاہرہ ہمیں 1970 کے عام انتخابات میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ بالکل، یہ وہ وقت تھا جب جنرل یحییٰ خان نے بالآخر 1 یونٹ کا تجربہ ختم کر دیا اور صوبے بحال کر دیے۔ 1970 کے انتخابات بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ملک کے پہلے انتخابات تھے اور ان کے نتائج نے پاکستان کے مستقبل کا نقشہ واضح کر دیا۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ اپنے 6 نکاتی ایجنڈے کے ساتھ میدان میں تھی، جو کہ مکمل صوبائی خود مختاری کی بات کرتا تھا، اور انہوں نے وہاں کلین سویپ کیا۔ جبکہ مغربی پاکستان میں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ یہاں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی، جو روٹی کپڑا مکان اور اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگا رہی تھی، وہ پنجاب اور سندھ میں ابھر کر سامنے آئی۔ لیکن ہمارا دھیان چونکہ بلوچستان پر ہے تو وہاں کے نتائج انتہائی دلچسپ تھے۔ ہاں، وہاں اور پڑوسی صوبے سرحد میں نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اکبر بھگٹی جیسے طاقتور سرداروں نے ان انتخابات میں نیب کی بھرپور حمایت کی تھی۔ لیکن یہ جمہوری عمل جو پورے ملک کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے شروع کیا گیا تھا، اقتدار کی رسا کشی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ یہ بہت افسوسناک تھا۔ تاریخی مسودات ہمیں بتاتے ہیں کہ مرکزیت اور علاقائی خود مختاری کا جو تنازع کلات سے شروع ہوا تھا، وہ 1971 میں مشرقی پاکستان کے حوالے سے ایک انتہائی المناک شکل اختیار کر گیا۔ مورخین ان واقعات کا تجزیہ کرتے ہوئے مختلف زاویے پیش کرتے ہیں۔
ہم اگر غیر جانبداری سے دیکھیں تو ایک بیانیہ یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کی قیادت بالخصوص شیخ مجیب الرحمان اپنے 6 نقاط میں کسی قسم کی لچک دکھانے کو تیار نہیں تھے اور ان کا ارادہ پہلے ہی سے علیحدگی کا تھا۔ اور اس کے بالکل متوازی ایک دوسرا بیانیہ یہ دلیل دیتا ہے کہ مغربی پاکستان کی لیڈرشپ اور اس وقت کی حکومتی مشینری اکثریتی پارٹی کو اقتدار منتقل کرنے سے گریزاں تھیں، جس نے حالات کو بند گلی میں دھکیل دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سیاسی عدم برداشت نے ایک متحدہ ریاست کو دو لخت کر دیا۔ ہم یہاں صرف ذرائع میں موجود دونوں آراء بیان کر رہے ہیں۔ بالکل، اور 1971 کے اس سانحے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ جب طاقت کے زور پر سیاسی مطالبات کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو نتائج کتنے ہولناک ہو سکتے ہیں۔ خیر، آج کی ہماری اس طویل بحث کا اگر ہم خلاصہ کریں جی تو ہم نے دیکھا کہ خان آف کلات کی ریاست کا ایک نئے وفاق میں شامل ہونا صرف دستخطوں کا معاملہ نہیں تھا۔ اس انضمام نے ایک تسلسل کو جنم دیا جس کے رد عمل میں پہلے ہم نے سردار نوروز خان کی شکل میں خالص روایتی اور مسلح مزاحمت دیکھی، اور پھر وہی مزاحمت جیل کی کوٹریوں سے ہوتی ہوئی ایک لسانی اور قوم پرست سیاسی تحریک میں ڈھل گئی جس نے نیب جیسی جماعتوں کو جنم دیا۔ اس ساری تاریخ کو سمجھنے کا مقصد آخر ہے کیا؟ مطلب ہم یہ سب کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ کیسے مختلف ثقافتوں، زبانوں اور روایات کو ایک مرکز کے تحت لانے میں کن کن نفسیاتی اور سیاسی خلیجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب تک ہم آج کی خبروں میں نظر آنے والے صوبائی خود مختاری کے مطالبات یا علاقائی بے چینی کو درست تناظر میں نہیں سمجھ سکتے۔ جب ہم صدیوں پرانی قبائلی روایات اور وفاداریوں کو جو لوگوں کے خون میں رچی بسی ہوتی ہیں انہیں زبردستی کسی جدید ریاست اور جمہوریت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا وہ پرانی روایت واقعی ختم ہو جاتی ہیں؟ بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر وہ صرف اپنا لباس بدلتی ہیں، سیاسی پارٹیوں کا نام استعمال کرتی ہیں اور نئے نعروں کے ساتھ آج بھی ہمارے نظام کے اندر پوری طرح زندہ رہتی ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو آج کے معاشرے کو سمجھنا چاہتا ہے۔ پرانی جڑیں اتنی آسانی سے نہیں کٹتی۔ اور اسی فکری سوال پر ہم اپنی آج کی اس نشست کو یہیں روکتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم اس کہانی کے اگلے باقاعدہ باب پر تفصیلی بحث کریں گے اور دیکھیں گے کہ 1970 کے بعد پیدا ہونے والے نئے سیاسی منظرنامے نے ان علاقائی تحریکوں کو کس طرف موڑا۔ تب تک کے لیے تاریخی حقائق پر سوچتے رہیے اور سیکھتے رہیے۔ ریاست کے ناک کے بالکل نیچے ایک ایسا فیصلہ کن اجلاس ہوتا ہے جہاں 500 سے زائد سنگین نوعیت کے مقدمات سنے جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہے نا، مطلب قتل اور خون بہا کے فیصلے ہو رہے ہیں اور 1,20,00,000 روپے سے زیادہ کی رقم کا لین دین ہوتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سب کسی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں نہیں ہو رہا۔ جی، کسی بھی سرکاری عدالت میں نہیں۔ بالکل، بلکہ 1983 میں مری اور بگٹی قبائل کے ایک روایتی سرتاف جرگہ میں ہو رہا ہے۔ مطلب حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں ریاست کا کوئی ایک اہلکار، پولیس کا کوئی ایک سپاہی بھی موجود نہیں ہے۔ اور یہ تب ہو رہا ہے جب باضابطہ طور پر وفاقی حکومت کو سرداری نظام ختم کیے ہوئے کئی سال گزر چکے تھے۔ یہ واقعہ دراصل اس پوری سیاسی اور انتظامی ناکامی کا سب سے بڑا نچوڑ ہے جس نے پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت نازک دور کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ صحیح، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہم آج فراہم کردہ اس تاریخی ماخوذ کے بالکل آخری اور حتمی حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جی، جو 70 کی دہائی کے پاکستان، خصوصاً بلوچستان کے سیاسی بحران کو ایک حتمی انجام تک پہنچاتا ہے۔ ہاں، اور دیکھیں، چونکہ اس مواد میں دائیں اور بائیں بازو کی کافی حساس سیاسی تاریخ شامل ہے، تو بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ سختی سے واضح کر دوں کہ اس گفتگو کا مقصد کسی بھی سیاسی فریق یا نظریے کی حمایت یا مخالفت قطعاً نہیں ہے۔ بالکل، ہمارا مقصد صرف دی گئی تاریخ کو سمجھنا ہے۔ ہاں، ہم صرف اور صرف ماخذ میں موجود حقائق کو غیر جانبدارانہ انداز میں سامنے لا رہے ہیں تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ کس طرح نیشنل عوامی پارٹی یعنی NAP اور وفاق کے درمیان ہونے والا ایک صوبائی تنازع اچانک بین الاقوامی سرجنگ کا رخ اختیار کر گیا۔ یہ ایک بہت پیچیدہ دور تھا۔ مطلب اگر ہم اس تصادم کی جڑیں تلاش کریں نا تو ہمیں 1970 کے انتخابات کے بعد کے منظرنامے کو سمجھنا ہوگا۔ تو پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں۔
1970 کے انتخابات کے بعد ایسا کیا ہوا تھا جس نے وفاق کو اتنا بے چین کر دیا؟ دیکھیں 1970 کے انتخابات نے ملک کو دو لخت ہونے کے بعد ایک عجیب سے نفسیاتی اور سیاسی دورائے پر کھڑا کر دیا تھا۔ مرکز میں ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی طاقتور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جن پر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد ریاست کو جوڑ کر رکھنے کا بہت شدید دباؤ تھا۔ صحیح، وہ مزید کسی علیحدگی کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ بالکل، لیکن دوسری طرف مغربی پاکستان کے دو انتہائی اہم صوبوں یعنی صوبہ سرحد اور بلوچستان میں NAP اور جمعیت علماء اسلام نے اکثریت حاصل کر لی تھی۔ اب وفاقی حکومت کی نفسیات یہ تھی کہ ملک کو بچانے کے لیے تمام تر طاقت مرکز کے پاس ہونی چاہیے۔ مطلب وہ ڈی سینٹرلائزیشن سے گھبرا رہے تھے۔ ہاں، وہ کسی صورت یہ ہضم کرنے کو تیار نہیں تھے کہ دو صوبوں میں ایک ایسی سیاسی قیادت ہو جو ان کے مکمل کنٹرول میں نہ ہو اور صوبائی خود مختاری مانگ رہی ہو۔ تو اس صورتحال کو بدلنے کے لیے وفاق نے کیا کیا؟ کیونکہ ماخذ پڑھ کر تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کارپوریٹ دنیا میں ایک ہوتا ہے نا ہاسٹائل ٹیک اوور۔ جی بالکل، ہاسٹائل ٹیک اوور کی طرح۔ ہاں، جیسے کسی کمپنی کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے آپ اسی کمپنی کے کسی ناراض بورڈ ممبر کو استعمال کریں، اور یہاں وفاق کو جو سب سے اہم کردار ملا وہ نواب اکبر بھگٹی تھے۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، ذرائع کے مطابق اکبر بھٹی تو خود NAP کا حصہ بھی نہیں تھے نا؟ جی، وہ باقاعدہ ممبر نہیں تھے۔ تو پھر ان کی ناراضگی اتنی اہم کیسے ہو گئی کہ مرکز نے ایک منتخب صوبائی حکومت کو گرانے کے لیے اسے بنیاد بنا لیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ اکبر بھگٹی کا اپنا قبائلی اور سیاسی وزن تھا۔ دیکھیں، ماخذ میں ان کی NAP کی قیادت سے ناراضگی کی 3 انتہائی ٹھوس اور ذاتی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ اچھا، وہ کیا تھیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ان کی اور کچھ دیگر رہنماؤں کی صریح مرضی کے خلاف وفاق نے غوث بخش ریسانی کو بلوچستان کا گورنر مقرر کر دیا۔ یعنی ایک طرح کا سیاسی بائی پاس کر دیا گیا۔ جی، اور دوسری وجہ فروری 1972 میں خواتین کی مخصوص نشست کے انتخاب پر پیدا ہونے والا تنازع تھا۔ بھگٹی صاحب اپنی ایک پسندیدہ امیدوار لانا چاہتے تھے، لیکن NAP نے اس کے مقابلے میں مس فضیلہ عالیانی کو ٹکٹ دے دیا، اور وہ جیت گئیں؟ ہاں، اور وہ بھی صرف 1 ووٹ کی برتری سے وہ نشست جیت گئیں۔ ارے، 1 ووٹ! یہ تو باقاعدہ ذاتی انا کا مسئلہ بن گیا ہوگا پھر۔ بالکل، اور تیسری بڑی وجہ ان کے اپنے خاندان سے جڑی تھی۔ ان کے سگے بھائی احمد نواز بگٹی نے اکبر بگٹی کی مرضی کے خلاف NAP کی حکومت میں وزارت قبول کر لی تھی۔ واہ، تو مرکز جو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا اسے تو جیسے بیٹھے بٹھائے ایک ہتھیار مل گیا۔ ہاں، مرکز نے انتہائی مہارت سے ان ذاتی شکایات کو ہوا دی اور بگٹی صاحب کو NAP کے خلاف کھڑا کر دیا۔ لیکن بات صرف سیاسی جوڑ توڑ تک نہیں رکی۔ فروری 1973 میں لسبیلا کے اندر جو ہوا نا، اس نے حالات کو ایک پرتشدد رخ دے دیا۔ ہاں، لسبیلا والا واقعہ، ماخذ میں اس پر کافی زور دیا گیا ہے کہ مقامی لیویز اور پولیس نے جان بوجھ کر مداخلت نہیں کی۔ ہمارے سننے والوں کے لیے ذرا یہ واضح کریں کہ یہ لیویز اور پولیس کا کیا چکر ہے، ان کا فرق کیا ہے اور مداخلت نہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بنیادی ٹیکنیکل نکتہ ہے۔ بلوچستان میں امن و امان کا نظام 2 حصوں میں تھا۔ ایک تھا B ایریا، یعنی قبائلی علاقے جن کا کنٹرول روایتی طور پر لیویز کے پاس ہوتا تھا۔ اور یہ لیویز مقامی لوگ ہوتے تھے؟ جی، یہ مقامی قبائل سے ہی بھرتی کیے جاتے تھے اور ان کی وفاداری ریاست سے زیادہ اپنے سرداروں کے ساتھ ہوتی تھی۔ جبکہ دوسرا تھا A ایریا، یعنی شہر، جہاں ریگولر پولیس ہوتی تھی جو سیدھا ریاستی کنٹرول میں تھی۔ تو لسبیلا میں دانستہ طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کارروائی سے روکا گیا تاکہ صورتحال اتنی خراب ہو جائے کہ مینگل کی صوبائی حکومت بالکل بے بس نظر آئے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن پھر مینگل حکومت نے جوابی قدم کیا اٹھایا؟ ماخذ تو ان پر کڑی تنقید کرتا ہے، مطلب انہوں نے اپنے وفادار قبائلی لشکر جمع کر لیے۔ مجھے تو یہ منطق بالکل سمجھ نہیں آئی۔ ایک منتخب وزیر اعلیٰ امن قائم کرنے کے لیے ریاستی فورس کے بجائے قبائلی لشکر کیوں بلا رہا ہے؟ کیا یہ وفاق کو مداخلت کی سیدھی دعوت نہیں تھی؟ یہ دعوت تو تھی، لیکن ہمیں اس وقت مینگل حکومت کی نفسیاتی کیفیت کو دیکھنا ہوگا۔ وہ شدید دباؤ میں تھے۔ جب سرکاری فورسز نے ان کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا نا، تو انہوں نے وہ طریقہ اپنایا جو صدیوں سے وہاں رائج تھا، یعنی اپنے بندے جمع کر لینا۔
لیکن ایک جدید ریاست میں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ سنگین غلطی تھی، اور وفاقی حکومت تو اسی بات کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے فوراً یہ بیانیہ بنا دیا کہ صوبائی حکومت نے بغاوت کر دی ہے اور ریاست کے اندر ریاست بنا لی ہے۔ نتیجتاً فوج کو وہاں بھیج کر فروری 1973 میں منگل حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ صحیح۔ تو حکومت گرانے کا جواز تو مل گیا، لیکن صرف ایک انتظامی ناکامی پر جمہوری حکومت برخاست کرنے سے عوام میں غصہ تو آتا ہے۔ اس کے لیے عوام کے ذہنوں میں خوف بٹھانا ضروری تھا، اور یہیں سے میرا خیال ہے سرکاری میڈیا کی وہ مہم شروع ہوتی ہے جسے لندن پلان کہتے ہیں۔ جی، لندن پلان تاریخ میں ریاستی پروپیگنڈے کی ایک کلاسک مثال ہے۔ وہ کیسے؟ ہوا کچھ یوں کہ اگست 1972 میں شیخ مجیب الرحمان، ولی خان، نواب اکبر بگلی اور اپوزیشن کے کچھ اور رہنما اتفاق سے ایک ہی وقت میں لندن میں موجود تھے۔ اتفاق سے؟ مطلب کوئی پہلے سے طے شدہ میٹنگ نہیں تھی؟ ان میں سے بیشتر تو واقعی اپنے علاج اور ذاتی مصروفیات کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن چونکہ ریاست کا ریڈیو اور ٹی وی پر مکمل کنٹرول تھا، سرکاری پریس نے یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ یہ رہنما ہسپتالوں میں نہیں بلکہ خفیہ کمروں میں پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش بنا رہے ہیں۔ اچھا، لیکن اگر ہم ان ماخذ کو دیکھیں جن کی آج ہم چھان بین کر رہے ہیں، تو کیا اس سازش کا کوئی ایک بھی ٹھوس ثبوت ملتا ہے؟ کوئی کاغذ، کوئی آڈیو ریکارڈنگ؟ ایک بھی نہیں۔ تاریخی ماخذ بالکل واضح ہیں کہ یہ خالصتاً ایک من گھڑت کہانی تھی، یہاں تک کہ اس وقت کے صدر نے خود بعد میں مانا کہ وہ اس لندن پلان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ مسئلہ سچ ثابت کرنا تھا ہی نہیں، مسئلہ صرف دھواں پیدا کرنا تھا۔ بالکل سیاسی دھواں۔ ہاں، سیاست میں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ الزام سچا ہے یا جھوٹا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کا مائکروفون کتنا بڑا ہے۔ لندن پلان نے وہی کیا، اپوزیشن کو عوام کی نظروں میں غدار بنا دیا اور ان کا صوبائی سیاسی جواز ختم کر دیا۔ جی، ان پر اتنا شدید نفسیاتی دباؤ پڑا کہ وہ صفائیاں دینے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اس نفسیاتی جنگ کے فوراً بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس جھوٹے بیانیے کو ایک حقیقی سنسنی خیز ڈرامے میں بدل دیا۔ فروری 1973 میں عراقی سفارت خانے والا چھاپا۔ ہاں، یہ ملکی تاریخ کے غیر معمولی واقعات میں سے ہے۔ پاکستانی حکام نے چھاپا مار کر سفارتی سامان میں اسمگل کی گئی 300 سے زیادہ روسی سب مشین گنز اور 1000 ہینڈ گرینیڈ برآمد کر لیے۔ اور سرکاری میڈیا نے فوراً کہہ دیا کہ یہ اسلحہ NAP کے لیے تھا۔ جی بالکل، یہی بیانیہ جاری کیا گیا کہ یہ لوگ ملک میں خونی بغاوت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک منٹ، مجھے تو اس سرکاری لاجک میں ایک بہت بڑا جھول نظر آتا ہے۔ اگر NAP کی لڑائی بلوچستان میں چل رہی ہے تو وہ اپنا اسلحہ اور اتنے خطرناک روسی ہتھیار اسلام آباد کے سفارت خانے میں کیوں منگوائیں گے؟ مطلب جہاں وفاق کی ساری سیکیورٹی ایجنسیاں بیٹھی ہیں۔ یہ تو کوئی بھی باشعور انسان بتائے گا کہ انتہائی احمقانہ حرکت ہے۔ بالکل درست، اور یہی سوال اس پورے بیانیے کی کلی کھول دیتا ہے۔ ماخذ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان ہتھیاروں کا NAP سے کوئی تعلق ثابت ہی نہیں ہو سکا۔ اچھا، تو پھر وہ ہتھیار لایا کون تھا اور کس کے لیے؟ کہانی کچھ اور تھی۔ زیادہ مصدقہ امکان یہ تھا کہ یہ ہتھیار پاکستانی بلوچستان کے لیے تھے ہی نہیں بلکہ سرحد پار ایرانی بلوچستان میں استعمال ہونے کے لیے لائے گئے تھے۔ یعنی عراقی سفارت خانہ یہ ہتھیار شاہ ایران کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ہمارے دارالحکومت میں جمع کر رہا تھا۔ مطلب یہ تو ایسا ہے کہ میرے گھر کے کمرے میں 2 باہر والے کرایہ دار بیٹھ کر ایک دوسرے کو مارنے کا پلان بنا رہے ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس وقت ایران اور عراق کے درمیان شدید خفیہ پراکسی وار چل رہی تھی۔ ایران کا خفیہ ادارہ ساواک عراق میں کرد باغیوں کو مسلح کر رہا تھا، تو عراق نے سوچا کہ ہم بھی شاہ ایران کو جواب دیں گے۔ تو انہوں نے ایرانی بلوچستان میں باغیوں کی مدد شروع کر دی؟ جی، اور اس میں ایک جمعہ بلوچ نامی شخص اہم کردار تھا جو بغداد میں بیٹھ کر آزاد بلوچستان کی مہم چلا رہا تھا اور عراق اسے فنڈ کر رہا تھا۔ عراق دراصل سفارت خانے کا نیٹ ورک استعمال کر کے یہ ہتھیار ایران پہنچانا چاہتا تھا۔ یعنی پاکستان کی سرزمین کو محض ایک لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ لیکن شاہ ایران کا اپنا کردار کیا تھا؟ کیا وہ بے خبر تھے کہ ان کے پڑوس میں کیا پکڑا ہے؟ شاہ ایران ہرگز بے خبر نہیں تھے۔
وہ خود کو خلیج فارس کا سپر پولیس مین سمجھتے تھے۔ انہیں شدید خوف تھا کہ پاکستانی بلوچستان کی یہ قبائلی آگ سرحد پار کر کے ان کے ملک میں آ جائے گی۔ تو انہوں نے پاکستان پر دباؤ ڈالا؟ جی، بہت شدید دباؤ ڈالا کہ فوری فوجی کارروائی کریں۔ یہاں تک کہ انہوں نے پاکستان کو فوجی ہیلی کاپٹرز اور خطیر مالی امداد بھی دی۔ وہ دراصل اپنی جنگ پاکستان میں لڑ رہے تھے۔ اور جہاں علاقائی طاقتیں لڑ رہی ہوں وہاں سپر پاورز کیسے خاموش رہیں گی؟ روس، جس کی بنی ہوئی بندوقیں سفارت خانے سے ملی تھیں، ان کا کیا ایجنڈا تھا؟ روس کا ایجنڈا تو صدیوں پرانا تھا۔ گرم پانیوں تک رسائی۔ کتاب میں ایک بہت چشم کشا واقعے کا ذکر ہے جب مارچ 1972 میں بھٹو ماسکو گئے۔ وہاں روسی رہنما کوسیگین نے انہیں بڑے سخت اور سفارتی لحاظ سے غیر معمولی الفاظ میں تنبیہ کی تھی۔ کیا کہا تھا انہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر مستقبل میں آمرانہ قوتوں اور آزادی کی تحریکوں میں تصادم ہوا تو روس اپنا پرانا موقف ہی اپنائے گا۔ مطلب یہ سیدھا اشارہ تھا کہ اگر پاکستان میں عدم استحکام ہوا تو روس مداخلت کرے گا۔ جی، اور اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے گا۔ یہ سب سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مقامی وفاق اور صوبے کی کشمکش تو محض ایک پردہ تھی، اصل میں یہ ایک پوری عالمی بساط بچھی ہوئی تھی۔ مقامی قبائل حقوق مانگ رہے ہیں، وفاق طاقت بڑھا رہا ہے، شاہ ایران اپنی سرحد بچا رہے ہیں، عراق بدلہ لے رہا ہے اور روس گرم پانیوں کے خواب دیکھ رہا ہے۔ بالکل، ہر کوئی اپنا گیم کھیل رہا تھا۔ لیکن ماخذ اس سب کے طویل المدتی نتائج کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ خاص طور پر سرداری نظام کا جو ذکر ہے، جس کا حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ختم کر دیا ہے۔ ہاں، 1976 میں وفاقی حکومت نے بڑے دعووں کے ساتھ سرداری نظام کے خاتمے کا اعلان کیا۔ NAP پر پابندی لگ گئی اور حیدرآباد سازش کیس بنا کر اپوزیشن لیڈرز کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بظاہر تو لگا کہ وفاق جیت گیا۔ بظاہر ہاں، لیکن قانون کے ایک کاغذ پر دستخط کر کے صدیوں پرانا نظام زمینی حقیقت میں ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ صحیح، کیونکہ سرداری نظام محض چند لوگوں کا راج تو نہیں تھا نا، یہ ایک متوازی حکومتی ڈھانچہ تھا جو دور دراز علاقوں میں انصاف اور تنازعات کا حل دیتا تھا۔ جب ریاست نے اسے غیر قانونی قرار دے دیا تو متبادل کیا دیا؟ بدقسمتی سے کچھ بھی نہیں۔ کوئی جدید عدالتی نظام یا مؤثر پولیسنگ کا ڈھانچہ فراہم کرنے میں ریاست مکمل ناکام رہی۔ اور یہی بات ہمیں واپس اسی 1983 کے حیرت انگیز جرگے پر لے آتی ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ سرداری نظام ختم ہونے کے سالوں بعد بھی ریاست کی غیر موجودگی میں قبائل خود 500 مقدمات حل کر رہے ہیں اور 1,20,00,000 کی دیت ادا کی جا رہی ہے۔ یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ جب ریاستی ادارے عوام کو انصاف اور تحفظ دینے میں ناکام رہتے ہیں تو پرانی روایات خود اپنا راستہ بنا لیتی ہیں۔ صرف طاقت کے زور پر آپ نفسیات تبدیل نہیں کر سکتے۔ بالکل، اور وقتی طور پر سیاسی مخالفین کو دبا کر شاید خاموشی آ جائے، لیکن طویل المدتی استحکام صرف سیاسی ڈائیلاگ سے آتا ہے۔ جب اندرونی مسائل کو طاقت سے کچلا جاتا ہے تو ایسی دراڑیں پڑتی ہیں جن سے بیرونی طاقتیں فائدہ اٹھاتی ہیں۔ 100% درست بات ہے۔ اس پورے مطالعے کا سب سے اہم سبق بھی یہی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے یہ بات بالکل صاف ہے کہ یہ ماخوذ محض ایک سیاسی کشمکش کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک نو آموز جمہوری نظام کی کہانی ہے جو وفاق کی بے پناہ طاقت کی ہوس اور بین الاقوامی مفادات تلے دب گیا۔ ہم نے دیکھا کہ چھوٹی سیاسی غلطیوں اور جھوٹے بیانیوں نے کیسے سپر پاورز کو ایک خطے کے مقدر سے کھلنے کا موقع دیا، اور اس کے ساتھ ہی کتاب کے اس آخری حصے کا ہمارا یہ جائزہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ جی، اور ایک بار پھر یاد دہانی کہ ہم نے حقائق کا مطالعہ کسی سیاسی جانبداری کے بغیر کیا ہے۔ بالکل، تاکہ تاریخ کو درست سیاق و سباق میں سمجھا جا سکے۔ لیکن اس پوری تاریخی بحث کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بہت گہرا سوال ابھرتا ہے جو شاید ماخذ میں براہ راست تو نہیں لکھا، لیکن ان سطروں کے درمیان ضرور موجود ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیے، دنیا بھر میں تیل کی ترسیل کا سب سے بڑا راستہ آبنائے ہرمز ہے نا؟ اور اس سے محض چند سو میل کے فاصلے پر بلوچستان کا طویل اور اسٹریٹجک ساحل ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا اس جغرافیے کی یہ انفرادیت اس خطے کی سب سے بڑی نعمت ہے، یا تاریخ کو دیکھیں تو اس کی سب سے بڑی بدقسمتی؟ یہ تو ایک بہت گہری بحث ہے۔
ہاں نا، کیونکہ جب تک دنیا کو تیل اور توانائی کی ضرورت رہے گی اور گرم پانیوں پر بالادستی کی جنگ چلتی رہے گی، کیا واقعی کبھی کوئی ایسا وقت آئے گا جب اس خطے کی مقامی سیاست مکمل طور پر بیرونی طاقتوں کے جال سے آزاد ہو سکے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کا یہ باب بند کرنے کے بعد بھی ہمارے سامنے کھڑا رہتا ہے۔